السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ سارے لوگ مل کر آقائے دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں سیاہ لا مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ روزانہ مجلسیں ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن دینی مجلس ساری مجلسوں میں سب سے سپیریئر اور سب سے بہترین مجلس ہوتی ہے۔ زمین کا وہ خطہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے جس جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کو اس کے بندے یاد کرتے ہیں۔ زمین ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ آج ہماری پیٹھ پر اللہ کے مخصوص بندوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، آج میں خوش نصیب ہوں۔ کیا تمہاری پیٹھ پر بھی کسی نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کہتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کوئی عالم مہمان ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں عالم دین مہمان ہو گئے، کیا تمہارے گھر میں بھی کوئی عالم مہمان ہو گئے؟ زمین اسی طرح کہتی ہے کہ ہماری پیٹھ پر بیٹھ کر چند لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا، کیا کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہوا تیرے اوپر سے گزرا؟ تو زمین فخر محسوس کرتی ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھ کر لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ قیامت کے دن آپ کے فیور میں گواہی دے گی، اور یہ زمین کہے گی کہ ہم پر لوگوں نے بیٹھ کر گناہ نہیں کیا بلکہ 3 گھنٹے تک بیٹھ کر یا اللہ تیرا ذکر کیا۔ اس لیے جب تک یہاں بیٹھے رہیں کان سے تو اللہ رسول کے ذکر کی آواز پہنچے، لیکن زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے، چونکہ عام طور پر بندہ اللہ اللہ کبھی کبھی بولتا ہے، 1 گھنٹے میں 50 بار 100 بار اللہ اللہ نہیں بولتا ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جلسہ ہی ہے جہاں 3 گھنٹے بیٹھ کر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہاں خاموش نہیں رہیں، بس ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تاکہ جس طرح کھیت میں جا کے فصلیں پیدا کی جاتی ہیں اسی طرح جلسے میں آ کے نیکی کی فصل پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حسین موقع آپ کو عطا کیا ہے کہ آج گناہوں کا داغ مٹانا، نیکیوں کا وزن بڑھانا۔ جب یہاں سے اٹھنا ہے تو کم سے کم ہزاروں نیکیاں نام اعمال میں لکھی جا چکی ہوں، تاکہ یہ 2-4 گھنٹے رائے گاہ نہیں جائیں بلکہ زندگی کا سب سے قیمتی اور یادگار گھنٹے بن جائیں۔ ایک بار ذرا زور سے کہیے لا الہ الا اللہ، خوب زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کا ذکر، جو تقریر سنیں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور تقریر کریں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سنیں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن سب سے افضل ذکر جو حدیث میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اگر کوئی صبح اور شام 100 بار اس کو پڑھے تو آیا ہے کتاب میں کہ
رحمت الہی حکم دے گی دونوں کلموں کو ملا دو، اب بیچ میں جو کچھ ہوا اس کو مٹا دو۔ سبحان اللہ، بیچ میں کیا ہوا؟ جو گناہ ہوئے اس کو مٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یہی مقصد حیات ہے۔ قرآن شریف میں درجنوں جگہوں پہ آیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج لوگوں نے جب سے سمجھ لیا کہ مکان بنانا کامیابی ہے اور 1000 ایکڑ زمین خریدنا کامیابی ہے، تو اللہ نے مالداروں کی زندگی میں 1000 غم دے دیا، اتنا غم دے دیا کہ ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ڈی ایم ہے دلی میں اپنے ہی گھر میں پنکھے پہ لٹک گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو غیر قانونی طریقے سے کروڑوں کماتا ہے اور قانونی اور لیگل ڈھنگ سے ان کی تنخواہ بھی 2 لاکھ 3 لاکھ کے بیچ میں ہوتی، اور سب سے پوش جاب ہے، یعنی ایک رویال جاب ہے ڈی ایم ہونا۔ پردھان منتری آج ہیں، کل الیکشن ہار جائیں گے، پویلین لوٹ جائیں گے۔ پنڈت جی آج ہیں، کل الیکشن ہار جائیں گے، چلے جائیں گے گورکھ ناتھ مندر میں پوجا کریں گے، گھنٹی بجائیں گے۔ نتیش کمار جی بہار میں آج ہیں، آنے والے 2-4 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والا، اگر وہ ہار گئے تو جا کے جھال بجائیں گے۔ جب تک وہ الیکشن جیتے ہیں تب تک ہیں، اس کے بعد ہار گئے تو جھال بجائیں گے۔ لیکن ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم ریٹائرمنٹ تک وہ ڈسٹرکٹ کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک رویال جاب ہے۔ چیف منسٹر عدالتیں بدلتے رہیں گے، ڈی ایم اپنی شان سے رہتا ہے، کبھی گورکھپور، کبھی کوشی نگر، کبھی دیوریا، کبھی بریلی، کبھی رامپور، کبھی مراد آباد، کبھی میرٹھ، کبھی ملیانہ، کبھی پریاگ راج، کبھی فتح پور، کبھی کانپور، کبھی ایٹا، یعنی ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو رہنا ہے، ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ ایک رویال جاب ہے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ دلی میں ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو IAS آفیسر تھا، وہ اپنے ہی گھر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ بتائیے، ایک رویال جاب، پوش جاب کرنے والا، آخر کیا غم تھا اس کی زندگی میں؟ اس نے جان کیوں دے دی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو باہر سے دیکھتے ہیں کہ مکان چمکیلا ہے، گاڑی چمکیلی ہے، اندر میں رہنے والا بہت خوش ہوگا، کیا زندگی ہے اس کی، ایسا نہیں۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا اچھا گھر ہے، بڑا اچھا پوشاک، بہت اچھا کھانا، بہت اچھی گاڑی ہے، لیکن اندر میں جا کے دیکھیں گے لگے گا کہ دنیا کا سارا غم اسی کارخانے میں جمع ہے۔ وہاں سے رونے کی آواز آتی ہے، اس مکان سے سسکیاں بھرنے کی آواز آتی ہے۔ یہ تو میں نے ڈی ایم کی بات کہہ دی، جو کوئی فیس بک کی بات نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے۔ اور ابھی 4 سال پہلے، 4 سال بھی شاید نہیں ہوں گے، 3 سال پہلے، بہار کی راجدھانی پٹنہ کا ایک کھرب پتی، کھربوں میں کھیلنے والے، ہم لوگ تو کھرب کا نام لیتے ہیں نا، لیکن ان لوگوں کے پاس کھربوں پیسے ہیں۔ ہم لوگ ارب کا نام لیتے ہیں، ارب کا شاید منہ ہم لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک ارب کا مطلب ہوا 100 کروڑ، تو 100 کروڑ روپے کون کمائے گا؟ لوگ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی کوئی ہیں، کھرب پتی تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہے۔ تو وہ کھرب پتی چونکہ گولڈ کا کاروباری تھا، ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، امریکہ یورپ سے گھوم کے آیا تھا۔ آپ لوگوں کو پیسے ہوں گے تو آپ مسوری، نینی تال، اوٹی، گلمرگ، جہاں گئے کشمیر میں، وہاں لوگ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہوگا تو تھائی لینڈ اور صاحب ملیشیا، سنگاپور، اس سے تھوڑا زیادہ پیسہ ہوگا تو فرانس کی راجدھانی پیرس، واشنگٹن ڈی سی، یہی کریں گے آپ، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کھرب پتی مسوری نینی تال نہیں بلکہ امریکہ سے گھوم کے آیا تھا۔ اس کو تو ایک بار جب گھوم کے آتا ہے تو 6 مہینے تک مست رہنا چاہیے کہ فورن سے گھوم کے آیا ہے، انجوائے کر کے آیا ہے۔
جیسے آج کل ہمارے گھر کی عورتیں عید کے دن انجوائے کرنے کے لیے وہ کپڑا خرید کرنے کے لیے جاتی ہیں بازار، شرارہ غرارہ پلازو یہ وہ سب رات بھر خریدتی رہتی ہیں، شوہر کا پیسہ ہے، مارکیٹنگ وہ کر رہی ہیں، غیر مسلموں کو اپنا چہرہ، اپنی کلائی، اپنا بدن سب نمائش کرتی رہتی ہیں، بھول جاتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو، تم کو نہ مہر کی رقم دینی ہے نہ تم کو کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ مرد کے ذمہ اللہ نے ڈال دیا۔ مہر کی رقم مرد کو دینا ہے، تمہاری روٹی مرد کو دینا ہے، تمہارا کپڑا مرد کو دینا ہے، ولیمے کا کھانا مرد کو دینا، تم کو رانی بن کے گھر میں رہنا ہے، مگر یہ رانی بن کے نہیں بلکہ غلام بننا چاہتی ہیں، مارے مارے پھر رہی ہیں، مارے مارے جب سے پھر رہی ہیں تو سماج کس فتنے میں مبتلا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ چونکہ الٹا پلٹا کام جب ہوگا تو آدمی کو تباہی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مرد لمبا لمبا بال رکھ کے چوڑی پہن کے گھر میں بیٹھے، اور جن کو گھر میں بیٹھنا تھا وہ باہر مارے مارے پھر رہی ہیں، اسکول، کوچنگ سینٹر، کالج، یہاں وہاں، بازار، مارکیٹنگ، اسکوٹی، کار۔ تو وہاں اگر کوئی آپ کی بیوی کو راستے سے کڈنیپ کر کے اپنے لوہر سے مل کر کے آپ کی کٹنگ کر دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ جو آج ایک مہینے سے ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں ہندوستان میں، میرٹھ سے لے کر کے بریلی، بریلی سے لے کے دیوریا، یہ آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں نے اپنے بھانجے کے ساتھ مل کے اپنے پتی کا قتل کر دیا، فلاں نے گلی کوچے کا ایک سڑا ہوا لڑکا، جیسے وہ میرٹھ کا لڑکا چہرہ دیکھے اس کا بالکل سڑا ہوا ہے، جوکر کی طرح لگتا ہے، اور ان کا ہسبینڈ جو تھا وہ لندن میں کام کرنے والا، وہ بالکل اسمارٹ خوبصورت ہے، ایک اپنے خوبصورت شوہر جس کی کمائی سے وہ رانی بن کے ہے، ایک گلی کے سڑے ہوئے لڑکے کے چکر میں پڑ کر اپنے خوبصورت شوہر کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہی ہے، الٹا پلٹا کام ہو رہا ہے کہ مرد لمبا بال رکھ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور بیوی مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ جب مرد عورت بن جائیں گے اور عورت مرد بن جائے گی تو زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین میں فتنے پیدا ہوں گے۔ حضور نے تو اتنا کہا تھا کہ مناسب رشتہ اگر مل جائے فوراً شادی دلا دے، اگر وقت پہ شادی نہیں دلایا تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ جیسے بچہ بچی 18 سال میں بالغ ہوئے، شادی ہو رہی 38 سال میں، شادی ہوتی ہے 48 سال میں۔ نہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے خاندان میں زناکاری چلتی ہے مگر شادی نہیں ہوتی ہے، ان کے خاندان میں صدر ہاسپٹل میں 2-4 حمل گرائے جاتے ہیں روزانہ مگر شادی وقت پہ نہیں ہوتی، ہمارے خاندان میں شادی لیٹ سے ہوتی ہے۔ یہ جو 20-20 سال سے شادی لیٹ سے ہو رہی ہے، سماج میں فتنہ جو پیدا ہوا ہے، وہ فتنہ حضور کے قانون کی مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے سدے باب کا دروازہ بند ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا توبہ کر کے نہ کسی گاندھی، نہ امبیڈکر، نہ ایکٹر، نہ کرکٹر، نہ کسی ہیرو، کسی کی بات نہیں مانے، مصطفیٰ کی بات مانے، کل ہی فتنہ ختم ہو جائے گا، ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اگر دنیا کے سارے لوگ دنیا کے سب سے عظیم ترین مسلح کی بات مانیں۔ لیکن وڈم بنا تو یہ ہے کہ قوم مسلم جو آقا علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی یہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ حضور کی تعلیمات کی مخالفت یہی قوم کر رہی ہے۔ اس لیے آج جتنے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ سارے کیسز ہمارے اپنے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ تو اب کوئی کسی کو نہیں روک پائے گا چونکہ قیامت آنے والی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کافر ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن رہے گا، شام کافر ہو جائے گا، اور شام مسلمان رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ وَيُبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوگا، آقا فرماتے جس طرح ہار کے ٹوٹ جانے کے بعد موتی ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا۔
یعنی لگاتار تسلسل کے ساتھ فتنے قائم ہیں، اور اتنا زبردست فتنہ ہوگا جو ابھی حالات ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا آ جاتا ہے، اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک فتنہ، لوگ قبرستان دوڑ کے جائیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا تھا کہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا، جبکہ مرنے کی تمنا لوگ نہیں کرتے، لیکن لوگ مرنے کی تمنا کریں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جو غیرت مند اس کا دل زندہ ہے سینے میں، اس کا دل مر چکا ہے، وہ تو شراب پیے کہ شربت پیے دونوں برابر ہے اس کے لیے مسجد اور چوپال دونوں برابر ہے، اس کے لیے گوبر اور گڑ دونوں برابر ہے، اس کے لیے شادی زناکاری دونوں برابر ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ جس کا دل زندہ ہے اسی کے دل میں احساس ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، وہ وہی کہے گا جس کا دل زندہ ہے، اور یہ دل زندہ ہوتا ہے حدیث قرآن سننے کی وجہ سے۔ جس طرح کھیت مر جاتا ہے، فصلیں پیدا نہیں ہوتی، جس طرح ابھی دھوپ تیز ہو رہی ہے، زمین سب جل رہی ہے، اب اس میں کچھ دن کے بعد اس کھیت کو دوبارہ کھیتی کے لائق بنانے کے لیے اس میں پانی ڈالنا پڑے گا، آسمان سے پانی ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو موٹر کے ذریعے زمین سے پانی نکال کر کھیت میں پٹایا جائے گا، تب وہ کھیت زندہ ہوگا، پھر اس میں دھان کی روپائی ہوگی یا کوئی دوسری فصل پیدا کی جائے گی۔ کھیت مر جاتا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ دل مر جاتا ہے، کافروں کا منہ دیکھ کر، بے نمازی کا چہرہ دیکھ کر، 24 گھنٹے دنیا کی بات کر کر یہ دل مر جاتا ہے۔ تو اس دل کو زندہ کرنے کے لیے حدیث قرآن کی نصیحت کی باتوں کا پانی اس پہ ڈالا جاتا ہے، اور جہاں حدیث قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ شریعت نے انتظام کیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ویکلی ہر جمعہ کو خطبہ ہو، نماز جمعہ بغیر تقریر کے نہیں ہوگی، خطبہ نماز جمعہ کے ساتھ کنڈیشن ہے، مشروط ہے، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ 1 منٹ کا صحیح خطبہ ہوگا، اس خطبہ جمعہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن پاک کی جامع آیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہی آیت نازل ہوتی اور کوئی آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو بھی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی وہ کمپلیٹ اور جامع آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں، عجم میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ہر جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کے پڑھ دینے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا گیا، اس آیت کے پڑھنے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا گیا، اور اس میں اللہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، عدل مطلب انصاف کرنے کا، انصاف کا مطلب جو چیز جہاں ہے وہاں رکھ دینے کا، اس کے خلاف کرنے کا مطلب ظلم ہے۔ سر، یہ پگڑی کی جگہ ہے سر، اب اس پگڑی کو میں پاؤں میں ڈال دوں یہ ظلم ہے۔ جو غیر محل میں کسی چیز کو رکھا جائے اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ عدل کا حکم اللہ دیتا ہے کہ پگڑی کو سر پہ رکھو پاؤں میں نہیں، ٹوپی کو سر میں پہنو پاؤں میں نہیں، موزہ ساکس اور سینڈل اور چپل پاؤں میں پہنو وہ سر پہ نہیں۔ عورتیں اپنی حد میں رہیں، مرد اپنی حد میں رہیں، اولاد اپنی حد میں رہیں، والدین اپنی حد میں رہیں، امیر اپنی حد میں رہیں، غریب اپنی حد میں رہیں، علماء کرام اپنی حد میں رہیں، عوام اپنی حد میں رہیں، یعنی سارے لوگ اپنی اپنی حدوں میں رہیں، حد سے تجاوز نہ کریں، اسی کا نام عدل ہے۔ اور اس میں دنیا بھر کی ساری اچھائیاں جمع ہیں، عدل کا حکم دیتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے تمام اچھائیاں اس میں جمع ہیں۔ اور دوسری چیز احسان کا حکم دیتا ہے، احسان کا یعنی خوب کثرت سے نیکیاں کرنے کا۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت ہمیشہ ہر پل ڈرتے رہنے کا،
5 اسٹار ہوٹل میں رہیں یا مکئی کے کھیت میں رہیں، یا رات کے سناٹے میں رہیں یا دن کے اجالے میں رہیں، یا گنے کے کھیت میں رہیں یا چوراہے پہ رہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈریں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو اللہ کی کہ کانک ترا، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں جم پائے تو یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا تصور تو کہ تم سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب ایک بندہ یہ جان لے کہ میں حاکم کو دیکھ رہا ہوں تو حاکم کے سامنے وہ جرم کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ جب بندہ یہ جان لے کہ میرا رب ہمیشہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، کبھی کرائم نہیں کرے گا، کبھی جرم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو سزا دینے والا ہے، جو جہنم کی آگ تیار کر کے رکھا ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو ہماری نیکیوں کا انعام دینے کے لیے جنت کا باغ بنا کے رکھا ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جو پانی کی ایک بوند سے مجھ کو پیدا کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں ماہواری خون روک کر میری غذا کا انتظام کیا ہے، وہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ جو باپ کی شرمگاہ سے منی کا قطرہ نکال کے پھر ماں کی شرمگاہ سے پیٹ سے نکال کے ایسی ناپاک جگہوں سے مجھ کو نکال کے دنیا میں رکھا، وہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں رہا تو ناپاک خون پیتا رہا، اور جب میں ماں کے پیٹ سے نکلا تو ماں کی خشک چھاتی میں اسی خون کو دودھ بنا کے اللہ نے میری خوراک کا انتظام کر دیا۔ وہی رب ہے جس نے خون کو دودھ بنا کے مجھ کو پالا، وہی رب ہے جو ماں کے پیٹ میں خون کو روک کے نلی کے ذریعے بدن میں خون پہنچا کے میری غذا کا انتظام کیا۔ اس پیٹ میں جہاں آکسیجن نہیں ہے، ماں بندہ 9 مہینے تک کیسے زندہ رہتا ہے؟ وہی رب ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھتا ہے، وہی رب ہے جو میرے ہر کام کی خبر رکھتا ہے۔ یہ تصور گہرا جائے تو بندہ جرم کرنے سے پہلے تھرا جائے گا، جرم کرنے سے پہلے اس کے رونگٹے کانپ جائیں گے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی نہیں میرے گاؤں سماج کا ہے جہاں کوئی دیکھے اور مجھ کو برائی پہ ملامت کرے، لیکن اس بند کمرے میں بھی یہ احساس ہے کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اتنا زبردست تصور ہے کہ نہ رہے امریکہ کی آرمی، نہ رہے ہندوستان کی کچہری، نہ رہے کوئی فورس، صرف یہ تصور رہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، 99% دنیا سے کرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام اسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسلام اسی پوائنٹ کو دل میں بٹھانا چاہتا ہے۔ کل تک جب تک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ میرا خدا مجھ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، گناہ کرنے سے شرماتے تھے۔ ایک زناکار سماج میں نہیں ملتا تھا، ایک سودخور سماج میں نہیں ملتا تھا، لوگ نمک روٹی کھاتے تھے، ایک کھجور کو کھا کے 3 دن زندہ رہتے، ایک کھجور کو چوس کر 50 kg کی تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جہاد کرتے تھے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ سوتے تھے، مٹی کے گھر میں رہتے تھے، لیکن گناہ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ یہ تصور ان کے دل میں گہرا تھا کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھ سے میرا خدا حساب لے گا۔ جب سے یہ ہو گیا کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت کے دن کون دیکھا ہے کیا ہونے والا ہے، قبر میں کون جھانک کے دیکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جب سے یہ بدمزگی پیدا ہو گئی، بے یقینی کی فضا قائم ہو گئی، اس کے بعد سے گناہ چرم سیما پہ پہنچ گیا، ہر آدمی بے لگام ہو گیا، کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا، حیا اور شرم کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلے لوگ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے، پہلے لوگ دوسروں سے شرما کے گناہ نہیں کرتے تھے کہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، کیسے اس کے سامنے میں کھینی کھاؤں، یہ میرے دادا ہے، کیسے میں ان کے سامنے سگریٹ پیوں، یہ میرے گاؤں سماج کے بڑے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے چچا ہیں، کیسے اس کے سامنے میں بے پردہ گھر سے باہر نکلوں، کیسے ان کے سامنے دوپٹہ ہٹا کے میں چلوں۔ یعنی شرم حیا کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچتے تھے، لیکن وہ شرم حیا آج ختم ہونے کی وجہ سے باپ کو چڑھا چڑھا کے بچہ کھینی کھاتا ہے، اپنے سماج کے بڑے بوڑھوں کو چڑھا کر کے دوسرے مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لڑکیاں بات کرتی ہے کہ کون کیا بگاڑے گا، میرے من میں جو آتا میں کروں گا، میں اپنا پیدا ہوا ہوں، اپنا مروں گا، جہنم میں اکیلے جاؤں گا، کس کا کیا لے رہا ہے۔ یعنی بے شرمی کی وجہ سے آج دنیا گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے۔
حیا اور شرم سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے خاتمے کی وجہ سے سماج گناہوں کی آماجگاہ بن گیا۔ آیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز حصہ، جب تک حیا ہے ایمان ہے۔ حیا رخصت سمجھ لے کہ ایمان ختم، آج حیا کی رخصت ہونے کی وجہ سے عورتوں میں بے حیائی چرم سیما پہ۔ یہ بتائیں کہ جو دوپٹہ اوڑھنے کے بعد بھی سر جھکا کے چلتی تھی، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک ویلڈ ہوتی تھی، ویلڈ مطلب سر سے لے کے پاؤں تک پردہ نشی ہوتی تھی، پردہ نے اس کے باوجود وہ جھک کے چلتی تھیں تاکہ میری شرم کی چیزیں لوگوں کے سامنے دکھائی نہیں پڑے۔ ہمیشہ عورتوں کا سر جھکا رہتا تھا، چونکہ اللہ نے کچھ ایسے پردے کی چیزیں اس کو دی ہیں جو بالکل فائدے سے بھرپور ہے، اس لیے اور یہ ایک شرم کی چیز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتی تھی تاکہ کوئی میری شرم کی چیز نہ دیکھ پائے۔ چونکہ عورتوں کا اسٹرکچر ڈھانچہ ایسا اللہ نے بنایا ہے جیسا ڈھانچہ مردوں کا نہیں۔ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں، اگر داڑھی کے بال عورت کے چہرے پہ اگ جائیں تو وہ دیکھنے میں معیوب لگتی ہے، وہ اس عورت سے وحشت ہونے لگے گی۔ شوہر اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جس بیوی کے چہرے پہ داڑھی کے بال اگنے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اگر بیوی کے مونچھ کے بال اگر اگنے لگیں، دکھائی دینے لگے، شوہر کو وحشت ہوتی ہے۔ اللہ نے عورتوں کو نہ مونچھ کے بال دیے ہیں نہ داڑھی کے بال دیے، کیونکہ ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ان کو مونچھ نہ ہو رہے، ان کو داڑھی نہ رہے، ان کا چہرہ پرکشش، اٹریکٹیو اور حسین شوہر کو لگے۔ اور مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے تاکہ یہ داڑھی میں پرکشش لگے، یہ داڑھی میں طاقتور رہے، یہ داڑھی قوت مردانگی کو بڑھاتی ہے، یہ داڑھی ایک مرد کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے۔ کل تک ہم چلاتے تھے کہ داڑھی رکھو، مگر ہمارے لوگ نہیں رکھتے تھے، لیکن آج دیکھ لیں کیا دھونی نے داڑھی رکھ لی، اب سارے چھوکرے داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا فلم میں کسی ایکٹر نے داڑھی رکھ لیا، سارے چھوکرے رکھ رہے ہیں، بھلے ہی وہ داڑھی تراش خراش کے ہو مگر داڑھی کے نام پہ ہے۔ ہندوستان کا پردھان منتری، ان کے چہرے پہ داڑھی، ہندوستان کا پریسیڈنٹ صاحب، ہندوستان کا پریسیڈنٹ پہلے تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی، رکشا منتری کے چہرے پہ داڑھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ 10 سال تک ہندوستان کے پردھان منتری رہے، اس کے چہرے پہ داڑھی۔ تو داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، تو ہم بولتے تھے تو میرا بچہ مانتا نہیں تھا، لیکن آج اسکرین پہ داڑھی والا چہرہ فلم ایکٹر کرکٹر کا آ گیا، کیا 18 سال کا جوان، کیا 25 سال کا جوان، کیا ہندو کیا مسلمان، سب داڑھی رکھنے لگے۔ یہ اسلام کے قانون پہ عمل کر کے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ اب مگر فیشن ہی صحیح، کم سے کم یہ داڑھی رکھ تو رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے کہ ملا جی رکھتے ہیں، لیکن آج یہی داڑھی یہ جوان چھوکرے رکھ رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی عیب نہیں، بلکہ داڑھی چہرے کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، داڑھی قوت مردانگی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، عورتوں کی نہیں۔ لیکن عورت کے چہرے پہ داڑھی جس طرح سے معیوب لگتی ہے، اسی طرح مرد داڑھی کے بغیر رہے تو یہ معیوب لگتا ہے۔ جس طرح عورت کے چہرے پہ داڑھی کے بال نکل جائیں اس کی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی جو کوالٹی ہے، نسوانیت، حیا، شرم، نرم، سافٹنیس، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو مرد کو لبھانے والی، مرد اس کے قریب جاتا ہے، ان سے ملتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہیں یا آپ ہیں، کوئی باپ کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے، ہم لوگ سارے لوگ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اس سب کو معلوم ہے، سارے نبی، سارے رسول، سارے صحابہ، ساری کتب، سارے ابدال، سارے اغواس، سارے سالک سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نکلنے لگتی ہے، بال
نکلتے ہیں وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، یہ عورتوں کی نسوانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد داڑھی نہیں رکھیں، آیا ہے کتاب میں کہ اگر 6 نسل تک داڑھی مونڈی جاتی رہی، جیسے باپ منڈوایا، بیٹا منڈوایا، پوتا منڈوایا، پوتے کا بیٹا منڈوایا، اس بیٹے کا بیٹا منڈوایا، 5 نسل، اب اس کا پوتا منڈوایا، یعنی 6 نسل تک اگر داڑھی مونڈی جاتی رہی تو 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ ہجڑوں اور نامردوں کی پیدا ہوگی۔ یہ حکیموں کا کہنا ہے، یہ طبیبوں کا کہنا ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ چونکہ اس کا گہرا تعلق قوت مردانگی سے ہے، اور یہ بار بار مونڈا جائے تو آنے والی نسل نامرد پیدا ہو جائے۔ اس لیے داڑھی سنت ہے اور داڑھی مرد کی زینت ہے، لیکن ذرا حالات دیکھ لیں کہ صاحب عورتوں کے لمبے بال یہ ان کے لیے حسن کا ذریعہ، مرد کے لمبے بال کمر تک رکھیں یہ ان کے لیے عیب ہے، لیکن اب مرد عورتوں کی طرح لمبے بال رکھ رہے ہیں اور عورتیں بال کٹوا کے یہ مرد بننا چاہ رہی ہیں۔ عورتیں ان عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے جو مرد سے مشابہت رکھیں، جوتا میں، کپڑے میں، کلر میں، بال کے رکھنے میں، کسی میں مرد کی نقل نہ ہو۔ اگر مرد کی نقل عورتیں کریں گی تو اس پہ لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی، اور اس مرد پہ بھی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی نقل کرے۔ عورتوں کی نقل کا مطلب داڑھی مونڈ لیں یہ عورتوں کی نقل ہے، مونچھ مونڈ لیں یہ عورتوں کی نقل ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ مونچھ مونڈتے ہیں، حالانکہ حدیث میں مونڈنے کا لفظ میرے خیال سے کہیں نہیں آیا، یہ آیا ہے قص الشواری، مونچھ کو کٹاؤ، وعف اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ۔ کٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مونڈ لو، جو داڑھی مونچھ کٹاتا ہے، جیسے میری مونچھ ہے آپ دیکھ لیں اس کو، اگر اسی مونچھ کو میں مونڈ لوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے چہرے کو بگاڑ دیا۔ مونچھ کو مونڈنے سے چہرہ بالکل بدرنگ اور بدنما ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے گروپ کا کوئی آدمی مونڈے، چاہے تبلیغی وہابی دیوبندی نجدی مونچھ کو مونڈے، دیکھنے میں برا لگتا ہے، چاہے ہمارے اس میں سے کسی تحریک کا آدمی مونڈ لے، دیکھنے میں کتنا برا لگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ، آگے سے کٹاؤ، کافروں سے مشابہت نہ ہو، یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو، ہندوستان میں سکھوں سے مشابہت نہ ہو، مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ یہ آیا، اب داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ تک بڑھا دیں تاکہ ہر کام میں دشواری ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی بھی ایک حد، ایک لیمیٹیشن ہے، یعنی 4 ایک مشت تک داڑھی رہی، اس کے آگے داڑھی کے بال کاٹ لیے جائیں، اور ایک مشت کے آگے داڑھی جتنی لمبی ہوتی جائے گی عقل گھٹتی چلی جائے گی۔ اور یہ بالکل فلسفر کا کہنا ہے، حکیموں اور طبیبوں کا کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ داڑھی بڑھاؤ کے چکر میں اتنا بڑھا دیا کہ یہاں پیٹ تک داڑھی لگایا، اور پھر اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی استنجا کرنے میں یہ تو وہی جانتا ہوگا، مگر مجبور ہے کہ اس کا مولوی بتا دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ چاہے پیر تک داڑھی چلی جائے، کٹانا نہیں ہے۔ چلو تمہارے مولوی نے مصیبت میں ڈال دیا، اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے راحت کا سامان دیا کہ داڑھی بڑھاؤ مگر یک مشت سے آگے مت بڑھاؤ، اور آگے داڑھی یک مشت سے ہو تو اس کو کاٹ لو ورنہ لمبی ہوتی جائے گی، عقل تمہاری گھٹتی چلی جائے گی۔ تو ایک حد ہے، داڑھی کی ایک حد ہے، مونچھ کی ایک حد ہے، یہ عورتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ مرد کی زینت اس میں ہے، مونچھ رکھے مرد کی خوبصورتی ہے، داڑھی بڑھائے مرد کی خوبصورتی ہے۔ تو جس دن مرد داڑھی مونچھ مونڈ لیں یہ عورتوں کی طرح ہو جائیں گے، جس دن عورتیں مردوں کی طرح بال رکھیں، مردانہ جوتا پہنے، اس دن عورتوں کی کوالٹیز ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ مرد مردوں سے شادی کرنے لگیں گے، عورتیں عورتوں سے شادی کرنے لگیں گی۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے امریکہ یورپ کے بعض ممالک میں اس ہم جنس پرستی والی ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیا، وہاں قانونی طور پر یہ اپرادھ نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ اپرادھ تھا، غیر مسلم کے نزدیک بھی یہ ظلم تھا کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، پر پتہ نہیں ایک کون پاگل جج آ گیا کرسی پہ بیٹھا، اس پاگل جج نے کہا
کہا کہ نہیں صاحب، انسان کو جینے کی آزادی ہے، وہ جس میں انجوائے کرنا چاہے کرے۔ اس جس تک گریبان تھام کے کوئی بولے بدبخت، اگر تیرا باپ اپنے فرینڈ سے شادی کر لیا ہوتا یہ بتا دے تو کیسے پیدا ہوتا، اگر تیری ماں وہ اپنی سہیلی سے شادی کر لی ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جج ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ صاحب بیرسٹر ہے، تو میں کہتا ہوں جج ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، ڈاکٹر ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، ماسٹر ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے، صاحب مالدار ہونا اور ہے، آدمی ہونا اور ہے۔ جو صرف خواہشات کی غلامی کرے گا وہ مرد کی صورت میں جانور تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کی شکل میں بندر تو ہو سکتا ہے، انسان بننے کے لیے خواہشات کی غلامی نہیں کرنی ہے، جج کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، مالداروں کو نہیں دیکھنا۔ انسان بننے کے لیے انسان کامل مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی ضروری ہے۔ جو مصطفیٰ کی پیروی کرے گا وہ چاہے پھوس کے گھر میں کیوں نہ رہے وہ پرفیکٹ انسان بن کے رہے گا، چاہے وہ غریب رہے تو بھی انسان رہے گا، مالدار رہے تو بھی انسان رہے گا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا دوسروں کی پیروی کرے گا تو ممکن ہے کہ مانوتا سے نیچے گر جائے، دوسروں کا چہرہ دیکھے گا ممکن ہے کہ تو زہر کھا کے مر جائے، دوسروں کا چہرہ دیکھے گا تو سماج میں زلزلہ اور فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے تم کسی اور کو مت دیکھ، اللہ نے تیرے لیے ماڈل مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، حضور کو دے، اس کی پیروی کر۔ اور یہ بولون ہے جانا اسے مانا، نہ رکھا کا انتقام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، ورنہ جز کی صورت میں جانور لوگ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیسے اس نے کہہ دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، کیسے کہہ دیا مرد مرد سے شادی کرے گا، بچہ کیسے پیدا ہوگا، ہم اور آپ کیسے پیدا ہوگا، دنیا کیسے چلے گی؟ صرف انجوائے کرنا مقصد نہیں شادی کرنے کا کہ انجوائے کریں، نہیں، شادی کا مقصد ہے توالد و تناسل، شادی کا مقصد ہے کہ آنے والی نسلوں کا سلسلہ جاری رہے، کہ جیسے ہمارے باپ اپنے باپ سے پیدا، اپنی ماں سے پیدا ہوا، میرا باپ وہ اپنی ماں سے پیدا، میں اپنی ماں سے پیدا ہوا، میرا بچہ اپنی ماں سے پیدا ہو، یعنی اولاد رہے جس سے کہ دنیا کا نظام قائم رہ سکے۔ اور اگر مرد مرد سے شادی کرنے لگے تو یہ سب ایک اینٹی نیچرل کام جو دنیا میں آنے والی انسانی آبادی کا خاتمہ کر دے۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، صاحب گاڑی خریدو، فارچونر خریدو، بی ایم ڈبلیو خریدو، چاہے کردار جانوروں کی طرح ہو تو بی ایم ڈبلیو کار میں اگر تو بیٹھے گا تو کار خوبصورت ہے، لیکن بیٹھنے والا کوئی گدھا اس میں بیٹھ جائے وہ تھوڑی خوبصورت ہو جائے۔ جیسے میں نے چشمہ پہن لیا 10,000 روپے کا، ارے تو چشمہ اچھا ہے، میں اچھا کب بنوں گا؟ میں نے گھڑی خرید لی 5 لاکھ روپے کی راڈو گھڑی، تو گھڑی اچھی ہے مگر تم اچھا کب بنے گا؟ ایک کالا آدمی 10 لاکھ کی گھڑی پہن لے وہ گورا نہیں ہو جائے گا، ایک صاحب بد اخلاق آدمی وہ 10 لاکھ کا جوتا پہن لے وہ سماج کا پرفیکٹ انسان ہی بن جائے گا۔ آج کل لوگ کپڑے کا مقابلہ ہے، گاڑی کا مقابلہ ہے، مکان کا مقابلہ ہے، زمین کا مقابلہ ہے، مال کا مقابلہ ہے، صاحب گرینائٹ کا مقابلہ ہے، البیسٹ گرینائٹ ماربل کا مقابلہ ہے، گرینائٹ کا مقابلہ ہے، ٹائلز کا مقابلہ ہے، مگر آدمیت کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے میں 6 وقت کا نمازی بن جاؤں، میں تہجد پڑھوں، میں اشراق پڑھوں، میں چاش پڑھوں، وہ 1 لاکھ خیرات کرتا میں 2 لاکھ خیرات کروں، وہ 1 حج کیا ہے میں 5 حج کر لوں، وہ 10 عمرہ کیا ہے میں 20 عمرہ کر لوں، وہ 100 کمبل بانٹا ہے میں 500 کمبل غریبوں میں بانٹ دوں، انہوں نے 5 بچیوں کی شادی کروائی ہے میں 10 بچوں کی شادی کروا دوں، انہوں نے 10 غریبوں کا بوجھ اٹھایا میں 50 غریبوں کا بوجھ اٹھا لوں۔ مقابلہ کیریکٹر کا، مقابلہ کردار کا بند ہے، مقابلہ ہے ماربل کا، مقابلہ ہے پتھر کا، مقابلہ ہے مون کا، مقابلہ ہے مکان کا، مقابلہ ہے زمین کا، مقابلہ ہے اچھے کپڑے کا، مقابلہ ہے شوز کا، مقابلہ ہے اسپیکٹیکلز کا، مقابلہ ہے واچ کا۔ اس لیے آدمیت مر گئی، انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے، سماج جوکروں سے بھر گیا،
سماج زانیوں سے بھر گیا، سماج شرابیوں سے بھر گیا، سماج سود خوروں سے بھر گیا. یعنی اس کو مکان دکان چاہیے، چاہے جانور بن کے ہو، سود کھا کے ہو، زنا کر کے ہو، اپنی بیٹی کی آبرو لوٹا کے ہو، چاہے اپنے بھائی کو ذبح کر کے ہو، چاہے اپنے باپ کو مار کے LIC کی رقم لے کے ہو، یعنی جیسے بھی ہو صرف مکان دکان گاڑی چاہیے. اس لیے سماج جانوروں سے بھر گیا، چوروں سے بھر گیا، لچوں سے بھر گیا، لپنگوں سے بھر گیا، حرام خوروں سے بھر گیا، قاتلوں سے بھر گیا، زانیوں سے بھر گیا. تو اب سماج اگر چاہتا ہے کہ سماج نمازی سے بھر جائے، سماج نیک لوگوں سے بھر جائے، سماج شریفوں سے بھر جائے، تو پھر یہ ٹرینڈ بدلنا ہوگا، یہ رجحان بدلنا ہوگا، یہ مینٹلٹی بدلنی ہوگی. مکان کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، زمین کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، کپڑے کا مقابلہ چھوڑنا ہوگا، کیریکٹر کا مقابلہ کرنا ہوگا، تقویٰ کا مقابلہ کرنا ہوگا. جس دن کردار کی وجہ سے سماج کے لوگوں کو سمان دیا جائے گا تو ہر آدمی کردار کو اونچا کرنا چاہے گا. اور جب تک ہم نے مالداروں کو دولت دے کے عزت دیں گے تو لوگ چوری ڈکیتی کر کے مالدار بننا چاہے گا. اس لیے آج کا جلسہ آواز دے رہا ہے کہ نیکوں کو سمان دے، شریفوں کو عزت دے، متقی کو پروان چڑھائے. اور جب نیکوں کو سمان ملے گا تو نیکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تعلیمات اسلام. ہاتھ میں 5 لاکھ کا موبائل ہے، کردار جانوروں سے بدتر. صاحب 5 منزلہ مکان ہے، رہنے والا جانوروں سے بدتر ہے. جو زنا کرے وہ آدمی ہے کیا؟ جو شراب پیے وہ آدمی ہے کیا؟ جو 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھ کے جھوٹ چبائے وہ آدمی ہے کیا؟ یہ بتائیے 24 گھنٹے گٹکا کھانے کی چیز ہے؟ اتنے خسیس اور رذیل سماج میں ہے کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے، سویا ہے تو بھی منہ میں گٹکا لے کے سویا ہے، آج جاگتا ہے تو بھی منہ میں گٹکا لے کے ہے. نہ اس کو اس بات کی توفیق ملتی کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی. نیند موت اصغر کا نام ہے. جیسے آپ ہم کو نیند آ گئی تو اب نیند آئی کہ گلا کاٹ دے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ نیند کیا ہے؟ موت کی ایک شکل ہے. نیند ایک موت کی شکل ہے. اس لیے جب آدمی 8 گھنٹہ سو کے صبح جگے تو حضور نے کہا یہ دعا پڑھو، اللہ کا شکر جو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. یہی ہے جو بچے اسکول میں مدرسے میں جو دعا رٹتے ہیں وہ دعا یہی رٹتے ہیں. یہ دعا رٹو. حضور نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. موت دینے کے بعد یعنی نیند کے بعد دوبارہ اس اللہ کو زندہ کر دیا. وإلیہ النشور. پھر چاہے 1000 سال زندہ رہے مگر ہمیں اسی رب کی طرف پھر لوٹ کے جانا ہے، وہی اٹھنا ہے، وہی حساب کتاب کے لیے مجھ کو جانا ہے. یعنی ایک دعا نہیں ہے جو دین سکھایا جا رہا ہے، دعا کی شکل میں ایک تصور حیات دیا جا رہا ہے، دعا کی شکل میں ایک نظریہ اسلام دیا جا رہا ہے. تو اب اگر بندہ منہ میں گٹکا لے کے سویا ہے وہ اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ پائے گا؟ اس کو تو پہلے منہ سے تو پاخانے کی طرح بدبو آتی ہے، اس کو تو گٹکا پھینکے گا، پھر دوسرا پڑیا پھاڑ کے وہ کھا لے گا. یہ دعا کب پڑھے گا؟ آج کل عورتوں کو جنات کا شدید حملہ ہو رہا ہے. جا کے دیکھیں کہ جا کے دیکھیں کسی درگاہ شریف میں، جا کے دیکھیں شاہ منور شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے الہ آباد میں، یعنی عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. کوئی ادھر سر ہلا رہی، کوئی ادھر سر جھلا رہی، کوئی ادھر زمین میں لیٹی ہے، کوئی ادھر عجیب عجیب آواز نکال رہی ہے. جو کوئی آواز کہیں نہیں سننے کو ملتی وہ درگاہوں پہ جا کے سن لیں. وہاں وہ عجیب عجیب آواز نکالی جاتی ہے. اس میں 90% وہ ہوتی ہیں جو عورتیں نقل کرتی ہیں. وہ عورتیں اس میں صرف جھوٹ ہے اور جھوٹ کا تماشا کر رہی ہیں. 10% ہوتی ہیں جس کو حقیقت میں شدید جنات کا حملہ ہوتا ہے. باقی اتنی طاقتور وہ ہوتی ہیں کہ صاحب 10-50 چکر لگا دیں مگر وہ ہانپتی نہیں ہے. وہ صاحب موٹی موٹی بالکل صاحب تندرست اور خواتین ہوتی ہیں، الگ الگ آواز نکالتی ہے. آدھا گھنٹہ آواز نکالی پھر شانت ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ صاحب طرح طرح کی آواز نکالی جا رہی ہے. یہ صرف درگاہوں پہ صرف درگاہوں پہ ساری چیزیں، یہ سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. جنات کی طرح
جنات کا حملہ ہوتا ہے، معلوم ہے اگر جنات کا حملہ ہوا ہے تو اس کے لیے ذمہ دار خود ہے. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے پروٹیکشن کا ایک زبردست طریقہ بتایا. چونکہ شیاطین ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں، ناپاک جگہوں میں، خاص کر کے باتھ روم میں جہاں بندہ ستر کھول کے بیٹھتا ہے. اب اسی جگہ شیطان عورتوں کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے اور اس پر جکڑ لیتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد بھی اس کو جکڑے رہتا ہے. یہ اچھے جنات نہیں، شریر قسم کا جنات وہی شیطان کہلاتا ہے. شیطان جنات کی قبیل سے ہے، جنات آگ سے پیدا ہوا ہے اور شیطان اسی جنات وکان من الجن، قرآن میں آیا ہے. یہ جنات کیا ہے، یہ شیطان کیا ہے، جنات کے قبیلے سے، جنات میں سے. اسی میں جو نیک لوگ صالح لوگ بھی رہتے ہیں جو ایمان لے آئے، اس میں بدکار لوگ بھی ہوتے ہیں. وہی بدکار شریف عورتوں اور مردوں کو ستاتے ہیں. اس کو پکڑتے کہاں ہیں؟ وہ واش روم، باتھ روم میں پکڑتے ہیں جہاں آدمی بے ستر ہوتا ہے. تو سرکار رحمت دو عالم محسن کائنات نے احسان فرماتے ہوئے کہا جب واش روم جاؤ تو ایک دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کے پڑھنے کے بعد تیرے اور شیطان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے، وہ تیری شرمگاہوں کو دیکھ نہیں پائے. آج کل مکان دکان کا مقابلہ ہے، کوئی اپنے بچوں کو دعا یاد نہیں کرواتا، کوئی اپنے بچوں کو بتاتا نہیں کہ میرے لال کھانے سے پہلے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر یہ دعا پڑھ لیا تو زہر بھی کھانے میں کیوں نہ ہو وہ زہر اثر نہیں کرے. یہ دعا پڑھ لے. زمین دینا ہے بیٹا کو، مکان دینا ہے بیٹا کو، IAS آفیسر بنانا ہے بیٹا کو، اس کو فزکس کیمسٹری بائیولوجی پڑھا کر کے اس کو سائنٹسٹ بنانا ہے بیٹا کو. چاہے سائنٹسٹ بننے کے بعد وہ کھڑے کھڑے شیطان کی طرح چائے پیے، شیطان کی طرح پانی پیے، شیطان کی طرح چل چل کر کے وہ بفے سسٹم میں شادی بیاہ میں وہ کھانا کھائے، وہ کھڑے کھڑے کھائے، پخانا بھی کھڑے کھڑے کرے، کھانا بھی کھڑے کھڑے کھائے، کچھ بھی کرے، مگر ویگیان پڑھنا ہے، ویگیانک بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے. کھانے کا طریقہ نہیں، سائنٹسٹ بننا ہے. تو بچہ سائنٹسٹ بن گیا مگر کھانے کا طریقہ نہیں آیا، سونے کا طریقہ نہیں آیا، باتھ روم جانے کا طریقہ نہیں آیا. یہ بتا دیں کہ حدیث میں کیسے کیا آیا. آقا فرماتے ہیں ما نہلا والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہے. یعنی 1 کروڑ کا مکان دینے سے بہتر ہے کہ بچوں کو ڈسپلن سکھایا جائے، بچوں کو ادب حیات سکھایا جائے، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے. آج مکان کی حوث ہے کہ بچوں کو 10 کروڑ چھوڑ کے میں مروں، بچوں کو 5 مکان دے کے میں مروں، بچوں کو ایک مال دے کے میں مروں تاکہ میرا بیٹا کھانے کے لیے محتاج نہ ہو. کوئی ادب کے لیے لڑائی نہیں ہے. اپنے بچوں کو ادب سکھا دو، بچوں کو ڈسپلن سکھا دو. حضور کہتے ہیں جتنا گفٹ تم بچوں کو دیتے ہو، چاہے 50 کروڑ کا گفٹ، چاہے زیورات کا گفٹ، چاہے مکانات کا گفٹ، چاہے مال دکان کا گفٹ، کوئی گفٹ اچھا ادب سکھانے سے بہتر نہیں ہے. 1 کروڑ کا مکان دینے سے بہتر ہے کہ بچوں کو مصطفیٰ کی سنت سکھا دیں، اس کو ادب سکھا دیں، اس کو علم سکھا دیں، اس کو انسان بنا دیں. وہ کرائے کے گھر میں رہے گا، جانور نہیں انسان بن کے رہے گا. اور جہاں انسان رہتا ہے اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. حق زندہ باد. یہاں محلوں میں جانور رہ رہے ہیں، شہروں میں جانور رہ رہے ہیں، یہاں صاحب کروڑوں کے مال میں جانور رہ رہے ہیں. انسان کہاں رہے گا؟ چونکہ ماں باپ نے انسانیت سکھایا ہی نہیں. پیدا ہونے کے بعد ہی بتایا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا کروڑوں کما رہا، وہ انجینئر بن گیا کروڑوں کما رہا، وہ امریکہ چلا گیا 20 لاکھ مہینہ کما رہا. یہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال کمانے والا ہی اصل میں آدمی ہے. اس لیے میرا مقصد حیات مال کمانا، چاہے جوا کھیل کے ہو، سٹا کھیل کے ہو، آبرو لوٹا کے ہو، ایمان بیچ کے ہو، جیسے بھی ہو مال چاہیے. ایک بندہ کہہ رہا تھا پہلے مال مل رہا تھا میں نے لیا نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ حرام سے ہی صحیح مال ملے مگر اب مل نہیں رہا ہے. یہ ذرا گندی سوچ دیکھیں. پہلے مال مل رہا تھا طریقے سے مگر میں نے نہیں لیا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ مال چاہیے مجھ کو. اس زمانے میں مال چاہیے مگر مال ہی نہیں مل رہا ہے. اب اس نیت یہ ہے کہ چاہے حرام سے ہی سے مگر مال مل تو جائے.
چاہے شراب بیچ کے صحیح مال مل تو جائے، سود کھا کے صحیح مال مل تو جائے. یہی جنون آج عورتوں میں چھا گیا ہے. وہ گروپ کا لون والا کاروبار چل رہا ہے کہ صاحب روزانہ ہفتے میں ایک بار جمع کرنا ہے، مہینے میں 10-20 ہزار روپے لے لینا ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا ہے ایک ہفتے میں. اب اسی میں صاحب جوان لڑکے گھوم رہے ہیں، عورتوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں. عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم کو دینا پڑ رہا ہے 100 روپے مگر ایک بار 10,000 روپے آ تو جا رہا ہے. وہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ایک اجنبی مرد کتنوں کی آبرو لوٹ چکا ہے اسی لون والے سسٹم کو دیکھ کر. اسی عورتوں کے بیچ میں جو گروپ سموہ کا جو لون چل رہا ہے اس کے ذریعے سے کچھ نہیں، یہاں تک کہ آج قسط جمع کرنا ہے مگر مال آج نہیں ہے. مال ہے تو اب وہ سامنے خوبصورت نوجوان کہتا ہے کہ بہن میں جمع کر دیتا ہوں. اب وہ مال جمع کیا، اب یہ اس سے مسکراہٹ بیچ کے اس کا استقبال کر رہی ہے. اب ان کے فون پہ وہاں حاضر ہو رہی ہے. اب اس طریقے سے شوہر ہے اپنے گھر میں سویا ہوا، یہ ان کے ساتھ میں بھاگ کے مستیاں مسوری اور نینی تال میں کر رہی ہے. یعنی ایک سود کھانے کا مزہ صرف مال کی وجہ سے، کیونکہ گھر میں فریج انسٹالمنٹ پہ لے لیا ہے. اب اس کو دینا کہاں سے ہے پیسہ، اب اسی طریقے سے دینا ہے. اب گھر میں اے سی اسی انسٹالمنٹ پہ لے لیا. اب مال کہاں سے آئے گا، چونکہ تنخواہ تو وہی لمیٹڈ ہے مگر اس کو اے سی بھی چاہیے، اس کو فریج بھی چاہیے، اس کو گھر میں کولر بھی چاہیے، اس کو گھر میں گرینڈر بھی چاہیے، اس کو گھر میں سارے سامان بالکل جو لگزریس لائف گزارنے کا سامان جو مالدار لوگوں کے گھر میں موجود ہے وہ سب میری کو بھی چاہیے. اب سارا سامان قسط پہ ہے، چاہے گھڑی ہو، چاہے واشنگ مشین ہو، چاہے آرو کی مشین ہو، سب قسط پہ. چاہے کار سامنے کھڑی رہے، چاہے بائک رہے، 5,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کیا، اب 1 لاکھ روپے کی بائک لے لی، اب یہ اڑا رہا ہے. اب صاحب 50,000 ڈاؤن پیمنٹ کیا، 4 لاکھ کی بلیٹ خرید لیا، اب یہ بھٹ کر کے گاڑی چلا رہا ہے. تو اب ہر مہینے جب دینا ہے تو لون والوں کا تنخواہ کا پیسہ اس میں چلا گیا، گاڑی کے لون میں، اب اس میں چلا گیا. اب بیوی کیا کرے گی، بیوی سے تم بھی کماؤ. اب چاہے چھوکرے کا منہ ہی دیکھنا پڑے مگر کماؤ تو بھی، کیونکہ اتنا قرض ہو گیا ہے کہ تم کو بھی کمانا پڑے گا. اب عورتیں بھی گھر سے باہر جانے لگی، عورتیں بھی آبرو بیچ کے صاحب وہ آفیسز میں کام کرنے لگی. اب آفیسز میں عزت کا سودا ہو سب چلے گا مگر مال چاہیے. ایک مرد کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی زنا کر رہا ہے مگر یہ اندر سے ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ سب کچھ چلے گا مگر مال چاہیے. تو وہ کون سا مال ہے جو عزت بیچ کے ہو، جو شراب بیچ کے ہو، جو سود کھا کے ہو. اس لیے آج جو سماج جانوروں سے بھر گیا، لچوں سے بھر گیا، یہ مال کی چاہت کی وجہ سے. آیا تھا بزرگوں نے کہا تھا دنیا جیفتن وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبکار کتے ہیں. اور حضور نے کہا تھا یہ دنیا فتنہ ہے، آزمائش ہے. آقا نے کہا تھا دنیا زور لا یحصل الا بالزور، یہ دنیا دھوکا ہے اور بغیر دھوکے کے حاصل نہیں ہوتی ہے. آقا نے کہا تھا جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. آقا نے کہا تھا اگر اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو 1 گھونٹ پانی اللہ کافروں کو نہیں دیتا. یعنی یہ دنیا اس قدر ذلیل اور سستی ہے کہ اللہ کو گالی دینے والوں کو اللہ ارب پتی کھرب پتی بنا رہا ہے. 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا کافروں کو. اگر دنیا کا مہتو مچھر کے پر کے برابر، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. حدیث میں آیا ہے یہ دنیا جس کے لیے بے چین ہو تو اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو رکھتی تو اللہ کافروں کو 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اب اللہ جب ان کو بے شمار دے رہا ہے، اربوں دے رہا ہے، اس کا مطلب مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا. اس لیے اللہ ذلیلوں کو دے رہا ہے. حضور نے اپنے غلاموں سے کہا تھا کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو کہ میرا بیمار پانی نہ ٹچ کرے ورنہ بخار بڑھ جائے گا، ورنہ نزلہ زکام بڑھ جائے گا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے. حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رأیت الہلال ثم رأیت الہلال الاخرى، میں چاند دیکھتی اور دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی یہاں تک کہ تیسرا چاند نکل جاتا. شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے گزر
जाते, मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। पूछा गया कि अम्मी जान गुजर बसर कैसे होता था? जवाब मिला इल्ला सौदा, दो काली चीजों से, अत्तमर वल मा, यानी खजूर और पानी, इसी से गुजर बसर होता था। अलबत्ता पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार बकरी दूह कर बकरी का दूध मुस्तफा दाने रहमत की बारगाह में पेश कर देते थे, तो हुजूर वो दूध खुद नहीं पीकर मेरी तरफ बढ़ा दिया करते थे। ये आका अलैहिस्सलाम के घर का माहौल था। सरकार तो मेरे फारूक हुजूर के घर में दाखिल हो गए। सरकार चटाई पे आराम फरमा रहे थे, सिर्फ लुंगी तहबंद थी और चादर नहीं थी। उसी बगैर बिस्तर वाली चटाई पे सोए और सारे निशानात आका अलैहिस्सलाम के जिस्म लतीफ पर सारे चटाई के निशानात उभर आए। उमर फारूक रोने लगे। आका ने फरमाया कि उमर क्या चीज तुमको रुला रही है? कहा सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। या रूम के बादशाह या ईरान के बादशाह या ऐश और आराम के साथ रेशम और कमताब के बिस्तर पर है, रेशम पहने और सारी कायनात का मालिक को मुख्तार, अरबों अजम का ताजदार, महबूबे परवरदिगार इस सादगी से बिस्तर पे सोए कि चटाई के निशानात जिसमें पाक भर आए। हुजूर उठकर बैठ गए। कहा ए उमर क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है, अपने लिए आखिरत को मेरी पसंद कर लिया है। ए मुसलमान, आज जो मेरी बेटियां खैरों के साथ भाग रही हैं, मकसद हयात ख्वाहिशात लज्जत और माल, आज जो मेरा बेटा ईमान बेचकर काफिरों के साथ भाग रहा है, नौकरी के चक्कर में ईमान बेच रहा है, उसूल का खून कर रहा है, जानवरों से बदतर काम कर रहा है, वह रेलवे का डब्बा लूट रहा है, वह बैंक का एटीएम लूट रहा है, चोर डकैत बन रहा है, हमारा बच्चा आतंकवादी बन रहा है, क्योंकि हमने उसको हुजूर की हदीस नहीं सिखाई, सरकार की जिंदगी नहीं बताई, हमने उसके सामने दुनियादारों की जिंदगी रख दी, फिल्म के एक्टर की, नेता की, काफिरों की, समाज के हरामखोर मालदारों की जिंदगी हमने रख दी। इसलिए आज मेरे बेटे मेरे हाथ से निकल गए, मेरी बेटियां मेरे हाथ से निकल गई, मेरी बीवियां मुझको छोड़ करके गैरों के साथ भाग रही है, चार बच्चे की माँ वो दूसरों के साथ भाग रही है, वहां माल काम कर रहा है, मेरे शौहर के पास माल नहीं है और समाज का वो छोकरा लाखों की लालच दिला के उसको लेके भाग के जा रहा है। ये माल की चाहत को दिल से निकालना होगा, क्योंकि हुजूर के घर में सादगी है, चूल्हे में आग नहीं है। आका इस्लाम ने कहा कि दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। हुजूर को देखोगे तो गरीबी में ईमान भी बचेगा, किरदार भी बचेगा, रहेगा मिट्टी का घर, ईमान इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि रूम भी हिलेगा, ईरान भी हिलेगा, सारी दुनिया में मुस्तफा के गुलामों का सिक्का चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। इसलिए दीन को सुनना होगा, दीन सीखना होगा, और मुस्तफा सरापा दीन है, आका अलैहिस्सलाम सरापा दीन है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान है, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा बिना, लौलाद वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है वो जहान। आज जरूरत है कि अपने बच्चों को केमिस्ट्री से ज्यादा हुजूर की लाइफ स्टोरी सुनाए, फिजिक्स से ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को आरास्ता करे, इस कदर भुट्टी में इस्लाम पिला दे। वो इंजीनियर बनने के बाद काफिर नहीं बने, बल्कि दो चार काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बना दे। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ये काफिर न हो जाए, बल्कि आईएएस ऑफिसर का दफ्तर व इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाए। या वैज्ञानिक बनने के बाद ये नास्तिक नहीं बन जाए, वैज्ञानिक बनने के बाद साइंस की दलील की रोशनी में दूसरों को इस्लाम की सच्चाई समझाए और कह दे कि आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि खजूर में जबरदस्त विटामिन है, जबरदस्त प्रोटीन है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक खजूर की तारीफ करते करते आज नहीं थकते हैं। यहाँ तक कि साहब आज योगा मास्टर खजूर और शहद की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। वो कहते हैं हर घर में खजूर हो। आज से 10 साल पहले खजूर ढूंढने से नहीं मिलती थी, सिर्फ रमजान में खजूर का चेहरा देखने को मिलता था, लेकिन आज हर मार्केट, हर बाजार में और हर साहब किराने की दुकान पे, हर दुकानों में खजूर जबरदस्त हर टाइप की खजूर। यहाँ तक कि मैंने कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे मैंने एक रेस्टोरेंट में अजवा खजूर देखा। मैंने पूछा व्हाट
ایڈورٹائز پرائز کا انہوں نے کہا 1200 روپیز یعنی 1200 روپے اس کی قیمت ہے پر کے جی. اجوا کھجور 1500 1600. یہ اجوا کھجور پہلے حاجی لوگ کھاتے تھے اور حاجی جب آتے تھے وہاں سے تب دوسروں کو آدھی کھجور اجوا ملتی تھی یا ایک کھجور ملتی تھی. لیکن آج انڈیا میں خربوں روپے کی مارکیٹنگ کھجور کی ہو رہی ہے. میں نے لکھنؤ میں ایک منڈی کو دیکھا, کھجور ویلی یعنی ویلی آف ڈیٹس, کھجور کی ویلی. اتنے اندر گھسا, اتنے ویرائٹیز کھجور کے, جس طرح دکان مکہ مدینہ کی گلیوں میں سجی ہوتی ہے کھجور کی, اس طرح کی دکان لکھنؤ میں نے منڈی میں دیکھا. میں نے کچھ کھجور میں نے اس سے لمبی کھجوریں میں نے خریدی. یہ بتائیے کہ آج ہم سے زیادہ غیر مسلم کھجور کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ویگیانک کھجور کی افادیت پہ باتیں کر رہے ہیں. اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں یہ جسمانی فائدہ ہے. 2 کھجور کھا لیں, دن بھر آپ مست رہے. دن بھر میں آپ کے بدن کو جو کچھ چاہیے, کیلوری چاہیے, پوٹیشیم چاہیے, وٹامن چاہیے, آپ کے جسم کو سالٹ چاہیے, آپ کے جسم کو شوگر چاہیے, وہ ساری چیزیں کھجور میں موجود ہیں. شہد بہترین علاج ہے بیماریوں کا. اس شہد میں بے شمار پھلوں کا رس جو شہد کی مکھی کے ذریعے ملتا ہے, اس میں 1000 بیماریوں کا علاج ہے شہد میں. یہ پہلے شہد کو مسلمانوں کی خوراک مانا جاتا تھا, لیکن آج یہ شہد مجھ سے زیادہ غیر استعمال کر رہے ہیں. پہلے کھجور مسلمانوں کی خوراک مانی جاتی تھی, لیکن آج کھجور مجھ سے زیادہ اخیار کھا رہے ہیں. کیوں؟ ویگیانکوں نے اس کے فائدے پر گفتگو شروع کر دی ہے. اگر زندہ رہنا ہے, ہیلدی رہنا ہے, برین کو تر و توانا رکھنا ہے, تو پھر یہ کھجور اور شہد کا استعمال کیا جائے. میں کہتا ہوں, اے مسلمان ڈی ایم, اے مسلمان ماسٹر, اے مسلمان ٹیچر, تم دوسروں کا چڈی لے کے گھوم رہا ہے, تم دوسروں کا پیانو لے کے گھوم رہا ہے, تم دوسروں کا برتھ ڈے پارٹی میں کیک کاٹ رہا ہے, تم دوسروں کا ہاف چڈی پہن کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے. تیری بہن بیٹیاں وہ ہاف چڈی پہن کر کے سماج میں مارکیٹنگ کرنے جا رہی ہے, اور وہ کھجور کھا رہے ہیں, شہد چاٹ رہے ہیں. ان کی عورتیں صبح سویرے واکنگ کر رہی ہیں, ان کے مرد صحت ہیلدی زندگی گزارنے کے لیے فاسٹنگ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ کا سائنٹسٹ کہتا ہے, آبزرو فاسٹ یو ول بی ہیلدی. فاسٹنگ کرو ہیلدی ہو جاؤ گے. رام دیو جی کہتے ہیں کہ مہینے میں 2-4 دن فاسٹنگ کرو ہیلدی ہو جاؤ گے. جاپان کا ویگیانک کہتا ہے آپ روزہ رکھیں ہیلدی ہو جائیں گے. ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ روزہ رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے, چہرہ سوکھ جائے گا, کیوں روزہ رکھ رہا ہے. اور آج ویگیانک کہتے ہیں آبزرو فاسٹ یو ول بی ہیلدی. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور دن بھر 12 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد افطار کس سے کرو؟ دن بھر آدمی پانی نہیں پیا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, دن بھر آدمی کے بدن کو جو چیز چاہیے وہ نہیں ملا. پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے کہا تھا افطار کھجور سے کیا کرنا, چونکہ 12-15 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بدن کو جو چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں کھجور سے حاصل ہو جائیں گی. پتہ یہ چلا کہ ویگیانکوں کو آج پتہ چلا کھجور میں طاقتوں کا بھنڈار چھپا ہوا ہے, اس لیے وہ لوگ کھا رہے ہیں. اگر میرا بیٹا مصطفیٰ کو پڑھے, حضور کی تعلیمات کو پڑھے, وہ بیرسٹر بن کے اسلام کا مبلغ بن جائے گا, وہ ڈی ایم بن کے اسلام کا مبلغ بن جائے گا. ہماری بیٹیاں اسلام پڑھ کے مبلغہ بن جائیں گی, وہ ایمان کا سودا نہیں کریں گی. اگر کوئی ظالم اس کو حسن دکھا کے, پیسہ دکھا کے ایمان لوٹنا چاہے تو میری بیٹیاں کہیں گی تیرے چہرے پہ تھوک دوں گی, وہ اسلام کا سودا نہیں کروں گی. اسلام لاجواب, قرآن لاجواب, مصطفیٰ لاجواب, مصطفیٰ کا پیغام لاجواب. اس پیغام لاجواب مذہب کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں, کنواری رہ جاؤں گی مگر اسلام کا سودا نہیں. زندہ باد, زندہ باد. یہ باتیں اس وقت رہیں گی جب وہ اسلام سیکھیں گے, جب ان کے ماں باپ اسلام سکھائیں گے. ساری دنیا آج کہتی ہے آبزرو فاسٹ یو ول بی ہیلدی. ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. پتہ یہ چلا جہاں ویگیانکوں کی نظر آج گئی ہے وہاں نظر مصطفیٰ کے 1500 سال پہلے گئی. سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. جب اپنے بچوں کو آپ بتائیں گے جلسے کا مذاق اڑانے والا, جلسے میں آ کے صرف نعت سن کے چلے جانے والا, جلسے میں آ کے صرف کہانی قصہ کامیڈی سن کے چلے جانے والا, وہ کیسے جانے کہ حضور نے کیا کہا, وہ کیسے جانے کہ آقا علیہ السلام نے سلیقہ حیات کے تعلق سے کیا کہا ہے. اس لیے 10 منٹ کی محفل صحیح, بات کسی کی نہیں ہوگی, بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی, بات سرکار کی تعلیمات کی ہوگی, آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بات ہوگی, کیونکہ اللہ نے محبوب کو ماڈل بنا کے بھیجا. ہم نے حضور کو پڑھنا چھوڑا, نظر کافروں پہ جم گئی, اس لیے کافر مجھے فٹ بال بنا کے نچا رہا ہے. اور جس دن میری نگاہ پھر
دوبارہ مصطفیٰ پہ جم گئی، حضور کی تعلیمات ہماری زندگی میں داخل ہو گئی، پھر کافروں کی نگاہیں میرے اوپر جم جائے گی، وہ میرا غلام ہو جائے گا، جس طرح ساری دنیا پہلے غلام تھی آج بھی غلام بن جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم، یہ دنیا کی کیا چیز ہے، ساری نعمتیں تمہاری۔ اب ذرا غور سے سنی جو باتیں میں کہنے جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ذرا اس کو سن لیجیے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اب کپڑا پہن رہے ہیں، اب حدیث میں آیا ہے کہ کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ کہو، اور پھر اس کے پہننے کے بعد کہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ کیا مطلب؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو کپڑا عطا کر کے مجھے خوبصورتی عطا کی، جس سے میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں۔ تو لباس اللہ کی نعمت، نیند اللہ کی نعمت، بیداری اللہ کی نعمت، باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، باتھ روم سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اگر ہم اپنے بال بچوں کو بتا دیں حضور کی یہ تعلیمات، تو ایک بیٹی ہماری درگاہوں پہ نظر نہیں آئے گی، وہ سر کے بال جھلاتی ہوئے نظر نہیں آئے گی، وہ سب کے سب اپنے گھر میں رہیں گی۔ تو یہ درگاہ صرف ان لوگوں کے گانے بجانے کی جگہ نہیں، بلکہ درگاہ تو وہ جگہ ہے جہاں مسلمان جائے اس صاحب مزار بزرگ کی زندگی سے نور حاصل کرے۔ یہ کیسے جیتے تھے؟ 50 سال کی ان کی زندگی تھی، اور ایک وقت کی نماز ان کی زندگی میں قضا نہیں ہوئی۔ آدمی کا سینہ ہل جائے اب اس کے بازار پہ جانے کے بعد، مگر یہاں تو بازار کو ہم نے تماشا گاہ بنا دیا۔ لوبان لے کے چلے گئے، اب 10 لاکھ روپے کی منت مانگ کے آ گئے، اگربتی سلگا دیا، بتاشا لے کے چلے گئے، وہاں 50 کروڑ کی نظریں مان کے چلے آئے، بتاشا لے کے گئے 10 روپے کا، اب منتیں مانگی 50 کروڑ کے۔ بابا گھر کے سامنے ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کی قیمت 50 کروڑ ہے، بابا نگاہ کرم ڈال دیجئے تاکہ وہ ساری پراپرٹی میں خرید لوں۔ بتاشا لے کے پراپرٹی خریدنے کے لیے چلے گئے، جبکہ بزرگوں کے مزارات دین سیکھنے کا سینٹر ہے، جب تک وہ زندہ تھے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ابھی قبر کے اندر ہے تاکہ لوگ عرس میں وہاں جائے، ان کی زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، یا جیتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، رات میں کتنے گھنٹے سوتے تھے، اسلام کی تبلیغ کے کتنی گالیاں سنی، کتنی انہوں نے مار کھایا۔ یہ پیدا ہوئے ایران میں ایران چھوڑ کے انڈیا آ گئے، یہ پیدا ہوئے فلسطین میں فلسطین چھوڑ کے ہندوستان آ گئے، یہ پیدا ہوئے مخدوم علاؤ بندوی لاہور میں لاہور چھوڑ کے بنگال آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد پیدا ہوئے کہاں؟ قبیلے پرہیز کے پٹھان تھے افغانستان میں، افغانستان چھوڑ کے لاہور آ گئے، لاہور چھوڑ کے روہیل کھنڈ بریلی علاقے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا دین کی خاطر، ہم بھی وطن چھوڑتے ہیں مال کی خاطر۔ اب عمدہ چھوڑ کر کے سعودی عرب چلے گئے، 5 سال رہے، مال کمایا، چھوٹا سا گھر بنایا، اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے۔ 5 سال مال کمایا، ایک گاڑی خرید، اس کے بعد منہ سکھا کے بیٹھ گئے۔ یعنی پہلے مال کما کے گھر ہی بنا لے گا، ایسا نہیں کہ 5 سال کما کے 10-20 لاکھ روپے کما کے ایک بزنس ڈال دیں تاکہ 10 پیسہ کماتے رہے، پھر اسی سے مکان وکان سب ہو جائے گا۔ نہیں، 10 سال کمایا، گھر بنایا، اس کے بعد پیسہ قرضہ لے کے پھر ہو جائے گا، پھر 10 سال کمائے گا، رنگ پینٹ وال پٹی فال سے سیلنگ کرے گا، مکان بنانے میں لگ گئے صاحب 50 لاکھ، اب اس کی فنیشنگ میں لگ جائیں گے 1 کروڑ روپے۔ پہلے چھت ہو گئی، کام تمام ہے، اب چھت میں فال سے چھت، اس میں ایک چاہیے، یعنی ایک چھت، ایک میں فال سے چھت چاہیے۔ اب صاحب الیکٹریکل کام الگ ہے، پلمبنگ کا کام الگ ہے، ٹائلز کا کام الگ ہے، ماربل کا الگ ہے، ڈورز ونڈوز کا کام الگ ہے، پھر رویال پینٹنگ کا، یعنی ساری زندگی کی کمائی ایک گھر میں ڈال دیا۔ عمر ہو گئے 70 سال، چکر آیا، راستے میں گرے، بندہ مرا، قبرستان سڑنے کے لیے پہنچ گیا، یعنی پوری 30 سالہ زندگی ایک مکان بنانے میں لگا دیا، عجیب ہر کے اس مکان میں 10 سال رہ بھی نہیں سکا اور اپنے حقیقی مکان کی طرف چلا گیا۔ یہی مقصد حیات ہے کہ ساری زندگی میں ایک گھر بنا لینا، ساری زندگی میں ایک گھر بنا لینا، یہی مقصد حیات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتا ہے جنات اور انسان کو ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کرنا یہ مقصد حیات ہے، جنت جانا یہ مقصد حیات ہے، جہنم کی آگ سے بچنا یہ مقصد حیات ہے۔ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اور آخرت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ وہاں کا آرام
حاصل کرنا یہ مقصد حیات ہے. اسی کو مصطفیٰ ہر خطبہ جمعہ میں، خطبہ عیدین میں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں، حجرہ عائشہ میں، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں، اپنے بیٹے حسن کریمین کے اپنے نواسے کے سامنے ہمیشہ مصطفیٰ نے آخرت کی بات کی، جنت کی بات کی. ہم نے اپنے گھروں میں آخرت اور جنت کی بات کو طاق پہ رکھ دیا. ہمیشہ راجنیتی کی بات کی، ہمیشہ مار دھاڑ کی باتیں کی، ہمیشہ انجینئر ڈاکٹر بننے کی باتیں کی. نتیجے میں دنیا قتل سے بھر گئی، دنیا خودکشی سے بھر گئی، دنیا کرائم سے بھر گئی، دنیا جرائم سے بھر گئی. اب جینا مشکل ہے. ہر طرف پولوشن، ہر طرف تعفن، ہر طرف قتل، ہر طرف نفرت کا بازار، ہر طرف اتیاچار کا بازار. کیا راجا، کیا مہاراجا، کیا منسٹر، کیا ڈی ایم، کیا ٹیچر، کیا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، ہر طرف کرائم ہے، ہر طرف جرائم ہے، ہر طرف دنیا میں دنیا اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئی. چونکہ لوگوں نے مقصد حیات بھول کر صرف مال کو مقصد بنا لیا. اس لیے ایک قوم مسلم اپنے نبی کے فرمان کے مطابق یا دنیا میں ٹیمپروری طور پر رہو، کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک اجنبی رہتا ہے. اجنبی آدمی دوستی کا جال نہیں پھیلاتا ہے. مسافر ڈھیر سارا سامان سر پہ لاد کے نہیں چلتا ہے. اس کا سفر مشکل ہو جائے گا. اگر ڈھیر سارا سامان لے کے جائے گا تو سامان کا جال مت بچھاؤ، اپنے گھر کو مول مت بناؤ، اپنی زندگی کو اینٹ پتھر کے پیچھے مت لگا دے. بلکہ رسول پاک کہتے ہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہا، ہلکا پھلکا رہا. جب موت آئے گی تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ نہیں ہوگا. یہاں رہ، وہاں کی جنت کی تیاری کر. یہاں صبر کر، وہاں جنت کی تیاری کر. یہاں بیماری پہ صبر کر، وہاں جنت کی تیاری کر. پھر دیکھ لینا یہ دنیا میں جینا بھی آسان ہو جائے گا، اور جب مرے گا تو جنت کی ساری بہاریں تیرے نام. دونوں جہان کی لذتیں اللہ رسول کی باتوں کے معنی میں. اب وہ ڈی ایم نے سوچا تھا کہ میں ڈی ایم بن جاؤں گا، عیش کروں گا، مگر حصے میں کیا ملا؟ حصے میں خودکشی. حصے میں کیا ملا؟ حصے میں سوسائڈ. ایک چپراسی خونڈا کا اگر وہ زہر کھا کے مر جائے تو چلو صاحب غریبی سے تنگ آ کے جھنجھلا کے اس نے جان دے دی. ایک ریڑی پہ کیلا بیچنے والا، دن بھر میں 400 روپے کمانے والا، اگر یہ سوسائڈ کر دے، چلو وقتی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیلا بیچتا تھا، 400 روپے کماتا تھا، یہ راشن کا قرضہ چکائے گا کہ بیٹا کے بیمار پڑنے کے بعد علاج کرائے گا، کہ اسکول کی فیس بھرے گا. مصیبتیں چاروں طرف سے صاحب بڑھ گئی، اسی لیے جھنجھلا کے جان دے دیا. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات، اگرچہ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لاکھوں غریب ہیں جو 8 گھنٹے پتھر ڈھو کر 400 روپے کما کر گھر میں مست رہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ 1-1 گھنٹہ محبت کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں 1 کروڑ کمانے والا اپنی بیوی سے محبت سے باتیں نہیں کر رہا، ہمیشہ غصے میں بات کر رہا، تناؤ میں طلاق کی دھمکی دے رہا، دوسری عورتوں سے بھابھی سے محبت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اپنی بیوی سے تناؤ میں بات کر رہا، اپنی ماں سے بات کرنے میں من نہیں لگتا ہے، دوسروں کی ماں سے 2-2 گھنٹے تک فون پہ چپکا رہتا ہے. جب دل مر جاتا ہے تب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ ماں باپ سے بات نہ کر کے غیروں سے بات کرتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ گھر آئے، اپنی بیوی سے 1 گھنٹہ بات کرے، اپنا غم شیئر کرے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے. آقا علیہ السلام ساری دنیا کے مالک و مختار، عرب و عجم کے تاجدار، اشارہ کریں ڈوبا سورج پلٹ آئے، اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، عرش معلیٰ پہ جائیں، اللہ کا دیدار کریں، زمین پہ آ جائیں. کیا بلندی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے. لیکن ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی کیسی ہے کہ آقا علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے تو اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. وہ اگر کھانا بنا رہی ہیں تو جہاں جو ہو سکتا تھا سرکار ان کے لیے مدد کرتے تھے آقا علیہ السلام. یعنی وہ ترکاری بنا رہی تو آپ کو سبزی کاٹ دیتے تھے، آپ جلا اللہ کے دے دیتے تھے. یہ کون؟ دنیا کا عرب و عجم کا تاجدار جن کا کام فرشتہ کر سکتا تھا. لیکن حضور نے ہم جیسے غلاموں کو ایک زندگی کا طریقہ گزارنے کے لیے کہا کہ صرف عورتوں کو نوکرانی مت سمجھ لو، بلکہ تمہاری بیویاں شریک حیات ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ.
ہٹاؤ. آقا علیہ السلام سلام میں پہل کرتے تھے، اپنی بیویوں کے سلام میں پہل کرتے تھے. باہر سے گھر آتے سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے. اس لیے 11 بیویوں کی موجودگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوا، اور ساری بیویاں یہی سمجھتی تھی کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہاں ایک بیوی میں دن رات لتم جتم ہے، ایک بیوی میں جب تک خواہش ہے، جوانی ہے، تب تک چلو مقصد کے تحت اپنا صاحب کام نکالا. اور اس کے بعد ہمیشہ غصہ ہے، مار کھاڑ ہے، ہمیشہ اس سے صاحب گھر سے نکالنے کی، طلاق دینے کی دھمکیاں ہیں. اور جب عمر بڑھتی جاتی ہے محبت گھٹتی جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ عمر بڑھتی جائے محبت بڑھتی چلی جائے. جوانی کی محبت تو ایک مطلبی محبت ہے، لیکن اصل محبت بڑھاپے کی محبت ہے. تو اس وقت روح کا رشتہ وابستہ ہو جاتا ہے. اسے ان کی بات چاہیے، ان کو بھی شوہر کی بات چاہیے، ان کو بھی شوہر کا پیار چاہیے. ایک ساتھ بیٹھ کے محبت کی باتیں کریں. دیکھیے غریبوں کی باتیں ہیں، امیر کی باتیں ہی نہیں. وہاں مار دھاڑ ہے. جب بات نہیں کریں گے پھر وہ اجنبی مردوں سے بات کریں گے، پھر وہ اجنبی کے ساتھ جائیں گے، اور آپ اجنبی کے ساتھ رہیے، وہ اجنبی کے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد جھال بجائیے اور 50 مزار پہ جائیے کہ ہمارا بچہ، ہماری بیوی بھاگ گئی، ہمارے بچے بگڑ گئے، کیا حال ہوگا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آم کا پیڑ لگا دیں اور اس آم کے پیڑ میں 1 لاکھ تعویذ باندھ دیں تاکہ یہاں سے سیب نکل جائے، تاکہ یہاں سے لیچی نکل جائے. اگر دنیا میں کہیں ہوتا ہو تو بتا دیں کہ لگائے آم کا پیڑ، 1 لاکھ تعویذ ڈال دیں اور وہاں سے نکل جائے، وہاں سے نکل جائے لیچی نکل جائے. نہیں، کھیت میں روپیں، کھیت میں ڈالیں گیہوں کا دانا اور وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں رہے لچی لفنگی، اب بیٹا قطب ابدال پیدا ہو جائے، 1 کروڑ تعویذ ڈال دے نہیں ہوگا. آج جو بچہ جانور کتوں سے بدتر پیدا ہو رہا ہے، نہ مسجد کا احترام، نہ جلسے کا احترام، نہ تقریر کا احترام، نہ خانقاہ کا احترام، نہ عالموں کا احترام. ان کتوں کو جنم دینے میں اس کتیا کا ہاتھ ہے، جو اپنے شوہر سے پیار نہ کر کے وہ اجنبی مردوں سے پیار کرے، جو اپنے مرد سے صحبت نہ کر کے اجنبی مردوں سے زنا کرے، اور اس زنا کی اولاد پیدا ہو. جب دیکھ لیں کہ ماں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں، مسجد کا احترام نہیں، جلسہ گاہ کا احترام نہیں، سمجھ جائیں یہ ولد الزنا ہے، یہ ولد الحرام ہے. کیونکہ ایک حرامیوں سے ہی اس طرح کی امیدیں کی جا سکتی ہے. امام اعظم کے زمانے میں ایک بندہ 2-4 بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ گیند جب امام اعظم کے سامنے پہنچا تو سارے بچے سہم کے بھاگ گئے. ایک بچہ ٹھٹائی سے آیا، گیند لیا اور چلا گیا. امام اعظم نے کہا لگتا ہے اس کی بنیاد میں خطا ہے. اور جب بعد میں پتہ چلا لگایا گیا، واقعی پتہ چلا اس کی بنیاد میں خطا ہے. جہاں اوریجنلٹی ہے وہاں حیا ہے، وہاں شرم ہے، وہاں ادب ہے، وہاں ڈسپلین ہے، وہاں انوشاسن ہے. یہ صاحب بلیٹ چلا رہے کردار جانوروں کتوں کی طرح. یہ صاحب 25 لاکھ کی کار چلا رہے، بات کرنے نہیں آتا ہے، بات کرنا نہیں آتا ہے، بلکہ صاحب دولتوں پہ گھمنڈ ہے. دولتیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیا ہے. میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کا کافر ہو جانے کا چانس نہیں ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنی دولتیں دیتا، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان کے مکان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا. لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون. اللہ نے کیا کہا؟ سارے لوگوں کے ایک ملت پر یعنی کفر پہ جمع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے باغیوں کو، دشمنوں کو، کافروں کو اتنی دولتیں دے دیتے، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کے ونڈوز اور ڈورز فرنیچر سونے چاندی کی بنا دیتے. مگر آگے اللہ کہتا ہے اگر ہم سونے چاندی کا گھر بنا بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس میں رہتا؟ کتنے دن تک؟ 70 80 90 سال. پھر اس کے بعد وہ میرے پاس آئے گا، پھر اس کو تو ہم بتا دیں گے کہ دنیا میں کیا کرتا تھا. پھر تو دنیا کا 100 سال 1 منٹ سونے کے گھر میں رہا، پھر تو خربوں سال جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین. جہاں خربوں سال، وہاں سنکھوں سال، بے گنتی سال رہنا ہے، وہاں کی ساری جنتیں، ساری بھلائیاں اس کے لیے ہیں جو دنیا میں گناہوں سے بچتا رہے گا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، متقی بن کے رہے گا. تو مال دولت کے
پیچھے نہیں تقوی کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا میں بھلے ہی تھوڑی سی تنگی ہو 100 سال 1 منٹ صبر کر لے اے مومن. جب تو مرے گا تو سونے چاندی کا محل تیرے استقبال کے لیے تیار ہے, حوروں کے امام تیرے استقبال کے تیار ہے, ہزاروں ہزار چاندی کی طرح چمکنے والے نوکر غلام یہ غلمان تیرے لیے تیار ہے, یا ہیرے جواہرات کی زمین جنت کی یہ تیرے لیے تیار ہے, حد نگاہ تک کا مکان سونے چاندی کا تیرے لیے تیار ہے. ایک دن دنیا کا صبر کر اور سدا کی جنت میں اپنا گھر بنا لے. زندہ باد. ایک دن صبر کر لے, 100 سال ایک دن ہے, 1 منٹ صبر کر لے, سدا کی جنت اللہ تیری تقدیر میں لکھ لے گا. تو اللہ نے کیا کہا, سونے چاندی کا گھر میں کافروں کو دے دیتے, لیکن اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے لوگ کافر ہو جاتے, سارے لوگ مشرک ہو جاتے. اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا, ورنہ ایسا کر دیتے تو اس سونے چاندی کا گھر دے کے سب لوگ کافر ہو جاتے. تو مکان مقصد حیات نہیں ہے, دنیا ذلیل ہے, ذلیلوں کو دی جاتی ہے. دنیا سور ہے, بغیر سور کے دنیا حاصل نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو قرآن نے کہا ہے اخلاق, کردار, یہ اس پر اسلام نے زور دیا ہے. نماز پنجگانہ, تاکہ 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیں اور کہیں I am nothing, you are everything. اے اللہ, اپنی پیشانی کو زمین میں ڈال کے تو کہا میں مجبور ہوں تو مختار ہے, میں ذلیل ہوں تو عزت عزیز ہے, میں زیرو ہوں تو سب کچھ ہے, میں محتاج ہوں تو غنی ہے, میں فقیر ہوں تو سخی ہے, میں کچھ نہیں ہوں تو ہی سب کچھ ہے. یہ سجدہ اپنے انانیت کی نفی کرتا ہے, یہ سجدہ غرور کو مٹاتا ہے, یہ سجدہ ہمیں مقصد حیات سکھاتا ہے. اس لیے پیشانی کو زمین پہ ٹیک کے سبحان ربی الاعلی, سارا غرور مٹی میں دفن ہو جائے گا, بندہ عاجزی خاکساری کا نمونہ بن جائے گا. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, یہ ساری عبادتیں اسی بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, یہ ڈی ایم نے زہر کھا کے مر گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے جو چاہتے ہیں کہ نماز روزہ چھوڑ کے سکون حاصل کر کے ڈی ایم بن کے ماسٹر بن کے موج مستی کی زندگی گزاریں, جب ڈی ایم زہر کھا کے مر گیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب شہر میں پٹنہ راجدھانی بہار کی خربوں میں کھیلنے والا وہ جوہری وہ امریکہ یورپ سے گھوم کے آیا, 4 دن کے بعد اس کی 4 لاش ان کے گھر سے نکلی, چونکہ وہ اربتی لائسنسی والا گن ریوالور اس کے پاس میں تھا. بیوی کو شوٹ کر دیا, اپنی خوبصورت بیٹی کو انہوں نے شوٹ کیا, اپنے خوبصورت بیٹے کو گولی داغ دی, اخیر میں خود گولی مار کے پوری کہانی ختم کر ڈالی. کون؟ کنڈا کا رکشہ چالک تھا, وہ پٹنہ کا ٹیمپو چلانے والا تھا, نہیں, وہ تو امریکہ یورپ میں 50 لاکھ روپے خرچ کر کے گھوم کے آیا. اتنی دولت ہے ان کی, 2-4-10 فرانچائز سونے چاندی کی دکان کی, ایک زبردست فلمی اسٹائل کا گھر, ہمیشہ دروازے پہ 2-4 پہرے دار. جب 10 بجے دن تک دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے ان کے دوسرے بھائی کو فون کیا, وہ وہاں سے آیا, پولیس والے کو لے کے دروازہ توڑا تو اندر دیکھا 4 لاشیں پڑی ہیں, سارا مکان خون سے لت پت ہے. ٹھیلا چالک کا نہیں, رکشہ چالک کا نہیں, کیلا بیچنے والے کا نہیں, پیاز بیچنے والے کا نہیں, کن کا؟ ارب پتی کا. پتا چلا کہ جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن گئے, ماسٹر بن گئے, مکان بنا لیا, بلیٹ خرید لیا تو مزہ زندگی کا مل جائے گا. زندگی کا مزہ اگر ہوتا تو وہ شخص کبھی اپنے گھر کو اپنی کہانی ختم نہیں کر ڈالتا, خودکشی نہیں کر لیتا. بنگلور کا انجینئر کرنٹ کہانی ہے, سب کو معلوم ہے, اپنی بیوی کی وجہ سے لاکھوں کمانے والا انجینئر اپنی جان دے دی. انجینئر بننے کے بعد اگر زندگی کا مزہ مل سکتا تھا وہ کیوں زہر کھاتا, ایک شادی اور کر لیتا, بنگلور چھوڑ کے حیدرآباد چلا جاتا, وہاں 2 شادی کر لیتا, آرام سے جیتا. ایک عورت کے چکر میں اپنی زندگی ختم کر ڈالی. پتا چلا کہ انجینئر نے بھی خودکشی کر کے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو کہ انجینئر بننے کے بعد زندگی کا مزہ مل جائے گا, آرام مل جائے گا, زندگی کا سکون مل جائے گا, نہیں ہے سکون وہاں. تم جو کہتے ہو گائیں گے, بجائیں گے, ناچیں گے, کودیں گے, برتھ ڈے پارٹی میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے, کیک کاٹیں گے, مزہ مل جائے گا. یہ مولوی صاحب کیا جانے گیا, ملا جی کیا جانے گیا, یہ تقریر کرتے رہے, ملا جی کو کیا معلوم ہے. مزہ تو یہاں ہے جہاں 80 سال کی بڑھیا ناچے, جہاں 25 سال کی چھوکری ناچے, جہاں بابا ناچے اور جہاں بیٹا ناچے.
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یعنی یہودی کی نقل، نصرانی کی نقل، فلمی کلچر کی نقل، اسی میں مست ہے، کیک کاٹ کے مست ہے، اور صاحب کیک کاٹ کے مست ہے، ناچ کے مست ہے، بچوں کی پیدائش پہ کنر کا ناچ کروا کے مست ہے، بفے سسٹم شادی میں کروا کے مست ہے، چل چل کے کھانے میں مست ہے، کب یہود و نصارہ کی طرح اپنی بیویوں کو نچوا کے، اپنی بوڑھی ماں کو نچوا کے مست ہے، میرے پوتے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی تو اپنی بیٹی خاتون جنت، جس کا بیٹا حسنین کریم نے تاریخ لکھ لی، انہوں نے اپنے خون سے اتہاس لکھ دیا، اسلام کو بچایا، وہ ایسا بیٹا دینے والی ماں، اس کی شادی مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، پرانے کپڑے میں ہو رہی ہے، خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار کی شادی مسجد نبوی میں حضور چاہتے تو علی کے لیے، مولا علی کے لیے سونے کا تاج جنت سے منگوا لیتے، اپنی بیٹی فاطمہ کو سر سے لے کے پاؤں تک جنتی زیورات سے سجا دیتے، مگر اگر حضور ایسا کر دیتے تو آج ہم بھیک مانگ کے اپنی بیٹی کو زیور دیتے۔ لوگ کہتے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو ہم کہتے کہ میرے نبی نے بیٹی کو زیور دیا، ہم تو جنت سے منگوا نہیں سکتے، تو کم سے کم بھیک مانگ کے ہی زیور کو دے دیں تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ اس لیے حضور نے اپنی بیٹی کی شادی سمپل کروا دی، مسجد نبوی میں 10 لوگوں کے بیچ میں کروا دی، پرانے کپڑے میں کروا دی، تاکہ قیامت تک کا میرا آخری غلام جب وہ بیٹی کی شادی کروانا چاہے تو اس کو نبی کی سنت یاد آ جائے، جینا آسان ہو جائے، جینا مشکل نہ ہو جائے، شادی آسان ہو جائے۔ اس لیے حضور نے پریکٹیکل میں اپنے گھر سے اس کی ابتدا کر دی، اپنی بیٹی کی شادی سے، تاکہ قیامت تک غلاموں کا جینا آسان ہو جائے۔ یہاں صاحب ہم جیسے غلام جو نبی کے پاؤں کی دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، 10 کروڑ کی شادی، 50 لاکھ کی شادی، لان میں شادی، میرج ہال میں شادی، مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں شادی کر دی، اور ہم لان کھوج رہے ہیں، میرج ہال کو 4 لاکھ روپے میں بک کر رہے ہیں، یعنی پیسوں کی بربادی۔ سامنے والا بولتا کیا صاحب کھانا باورچی بمبئی سے بلایا تھا کیا، اتنا زبردست کھانا کھلوایا، یہ مست ہے کیا صاحب؟ سامنے والے نے تعریف کی ہے کہ باورچی بمبئی سے بلوایا تھا کیا، باورچی حیدرآباد سے بلایا تھا کیا، یہ حیدرآبادی بریانی، یہ مراد آبادی بریانی، یہ مست ہے کہ پیسہ میرا وصول ہو گیا، میں نے 10 کروڑ خرچہ کیا، سامنے والا بندہ تعریف کر دیا، میرا پیسہ وصول ہو گیا، 10 کروڑ میں نے خرچہ کیا۔ اب یہ بالکل سینہ تان کے چل رہا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد سامنے والا جو تعریف کیا ہے کہ تو حیدرآبادی بریانی حیدرآباد سے باورچی بلا کے کھلوایا ہے، کیا زبردست فیس اور ضیافت کا انتظام تم نے کیا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد جب اس کی نگاہ وارث چشتی سے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے حرام کا پیسہ تھا کھلا رہا ہے، لوٹ کے لایا تھا کوٹ کے کھلا رہا ہے، اے اجڑا تو تعریف سننا چاہتا اللہ کو ناراض کر کے، مصطفیٰ کو ناراض کر کے نہیں ملے گی تعریف، تعریف تو مصطفیٰ کو خوش کرنے میں ہے، اللہ کو خوش کرنے میں ہے، جو سنتوں پہ چلے گا، شریعت پہ چلے گا، قرآن حدیث کے مطابق چلے گا، دنیا والا تعریف کرے نہ کرے، خدا کے نزدیک وہ سرخرو ہے، مصطفیٰ کے نزدیک وہ سرخرو ہے، اور اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے اگر کاٹے جا رہے ہو کافروں کے ہاتھوں سے تو مت بولنا کہ اللہ کہاں ہے، مت بولنا مصطفیٰ کہاں ہے، مت بولنا غوث کہاں ہے۔ اسلام ہمارے سے اسلام زندہ نہیں ہے، اسلام آج دنیا میں نہیں آیا ہے، اسلام کے آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، پہلا دن 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور آج 200 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس بیچ میں ظلم کے تماشے ہوتے رہے، پر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن اسلام گھٹ جائے، مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے، کہ 1 کروڑ تھا مخالفت کی وجہ سے گھٹ کے 50 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ تھے ظلم کی وجہ سے گھٹ کے 10 لاکھ ہو گئے، ایسا کوئی دن نہیں آیا، 4 تھے 4000 ہو گئے، دشمن نے بولا مٹا دیں گے 4 لاکھ ہو گئے، اور دشمنی بڑھ گئی 4 کروڑ ہو گئے، اور دشمنی بڑھ گئی 40 کروڑ ہو گئے، اور دشمنی بڑھ گئی 100 کروڑ ہو گئے، دشمنی بڑھتی گئی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ مت بولنا کہ اسلام گھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہم قبر میں سڑ جائیں گے، مگر اسلام نہیں سڑے گا، نماز رہے گی، روزہ رہے گا، مسجد رہے گی، خانقاہ رہے گی، کوئی کل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔
ظالم و جابر آئے، سب آئے، جو آج موجودہ ظالم ہے، جو آج موجودہ حاکم ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم زندہ، تیرا بچہ زندہ رہا، یہ 10 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، اگر زندہ رہ بھی گئے 50 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، یہ تو زندہ نہیں رہیں گے مگر اسلام زندہ رہے گا، نماز زندہ رہے گی، قرآن زندہ رہے گا، یہ جلسہ زندہ رہے گا۔ 50 مدرسوں میں تالے لگ جائیں، 1000 نیا مدرسہ کھل جائے گا، 1 مسجد گرے گی، 1 لاکھ مسجد تعمیر ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ کافر اپنے منہ سے اسلام بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نوری، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لتا منگیشکر جی وہ 91 سال کی عمر میں مری ہے، بمبئی میں خربوں کا گھر، کروڑوں کی کار، دنیا بھر کے ممالک کا بھرمن، سب مارکیٹنگ۔ ہم لوگ مارکیٹنگ کہاں کریں؟ کنڈا سے نکلیں گے پریاگراج جائیں گے، کنڈا سے نکلیں گے لکھنؤ جائیں گے شادی بیاہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے، لیکن لتا منگیشکر جی کی مارکیٹنگ ہوتی تھی کہاں؟ واشنگٹن ڈی سی میں، پیرس میں، ملیشیا میں، سنگاپور میں۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، آپ کیسا محسوس کرتی ہیں ان دولتوں، مقبولیتوں، شہرتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کر، کیسا لگتا ہے زندگی کا مزہ؟ وہ بولی جو میں ڈھونڈتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا، جو میں تلاش کرتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا۔ کیا تلاش کرتی تھی؟ سکون دل، سکون قلب۔ وہ نہ شہرتوں کے ڈھیر پہ ملا، نہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیش بھکتی کے گیت گانے میں ملا۔ چارلی چیپلن برٹش فلم اسٹار، برٹش انڈین نہیں، برٹش فلم اسٹار، کروڑوں جس کے فین، وہ کہتا تھا I like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں، عجیب بھر کے رونا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ یہ بہت مشہور جملہ ہے اس کا، I like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے، اتنا میں روؤں۔ ہمارے نزدیک وہ برٹش فلم اسٹار، خربوں میں کھیلنے والا، کروڑوں جس کا دیوانہ ہے، لیکن اندر سے سینہ اتنا زخم سے چھلنی ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا کہ ڈاکٹر بابو میں بہت زندگی سے دکھی ہوں، کوئی خوشی کی دوائی دے دو۔ ڈاکٹر بولا کہ چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ وہ چونک کے اس کی آنکھوں کی طرف گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب جس چارلی چیپلن کے شو دیکھنے کا مشورہ آپ مجھ کو دے رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں؟ ڈاکٹر کھڑا ہو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، کیونکہ ڈاکٹر خود ان کا شو دیکھتا تھا، ایک سمپل مین کی حیثیت سے ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سوچنے لگا جب جس بندے کو دیکھ کے کروڑوں آدمی انجوائے کرتا ہے، جن کی کہانی سن کر کروڑوں لوگ غم ہلکا کرنے کے لیے ہنستے ہیں، یہ اندر سے اتنا دکھی ہے تو دنیا میں سکھ ہے کہاں؟ دنیا میں سکون ہے کہاں؟ دنیا میں چین ہے کہاں؟ میں اپنے نوجوانوں سے، میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم جو ناچتا ہے گاتا ہے اور مدرسوں میں مسجدوں میں جلسہ جلوس میں نہیں آتا ہے کہ زندگی کا مزہ مل جائے، انجوائے کر لے ذرا، جا کر کے پل پلیا پہ بیٹھ کے رات بھر موبائل چلا کے گندی گندی تصویریں دیکھ کے زندگی کا مزہ لے لے۔ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، جوانی جائے گی، صحت جائے گی، زندگی کی لذتیں جائیں گی۔ یہ سنیما دیکھنے میں لذت نہیں ہے، تو سنیما دیکھنے میں جس فلم کو دیکھتا ہے وہ فلم کا ایکٹر تو خود زہر کھا کے مر رہا۔ سشانت سنگھ راجپوت جیسا اسمارٹ ایکٹر وہ کورونا کال میں اپنے گھر کے پھانسی کے اپنے گھر کے پنکھے پہ لٹک گیا، سارا ہندوستان سہم گیا۔ اتنا خوبصورت ایکٹر، بالکل ابھی کم عمر تھی، ابھی فلم کی دنیا میں آگے بڑھ رہا تھا، بمبئی جیسے شہر میں کروڑوں کا بنگلہ، کروڑوں کی کاریں، مگر وہ کیا غم آیا اس کی زندگی میں جو پھانسی کے پندے پہ لٹک گیا۔ اسی کے 10 دن کے بعد ایک خوبصورت 30 سال کی ہیروئن جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں مرد بے چین رہتے تھے، اس کی سڑی ہوئی لاش اس کے گھر سے باہر پولیس والے نے دروازہ توڑ کے نکالا۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں کی ٹیم، تم جو کچھ کر رہی ہو، تمہاری ٹیم جو کچھ کر رہی ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو، انجوائے وہاں نہیں ہے، سکون وہاں نہیں ہے جب سکون لتا منگیشکر کی زندگی میں نہیں ہے، جب سکون چارلی چیپلن کی زندگی میں نہیں ہے، جب سکون سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی میں نہیں ہے، جب سکون دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار ادھوگ پتی کی زندگی میں نہیں ہے، تو سکون ہے کہاں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چین حیات کہاں ہے؟
زندگی کا راز کیا ہے، سکون قلب کہاں ہے، یہ جواب کوئی نہیں دے گا۔ جو دنیا کا بنانے والا، جو ہمارا پیدا کرنے والا، جو زمین آسمان کا بنانے والا، وہ بتاتا ہے کہ سکون میں نے کہاں رکھا ہے، نہ صوفہ کے انبار پہ، نہ محل میں، نہ کھیتی کے انبار پہ، نہ ناچنے کودنے میں، نہ دنیا کا بھرمن کرنے میں، سکون ہے کہاں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے سکون کا سمبند دل سے ہے، اور دل کو قرار نہ مال و دولت کے انبار میں ملتا ہے، یا دل کو قرار اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ جہاں سجدہ ہے وہاں قرار ہے، جہاں تلاوت ہے وہاں قرار ہے، جہاں عبادت ہے وہاں قرار ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہے وہاں قرار ہے، جہاں مصطفیٰ کی غلامی ہے وہاں قرار ہے، جہاں ذکر الہی ہے وہیں زندگی کا اصل مزہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ زینل بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کا صحیح مزہ لینے کے لیے حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، تمام دنیا والوں سے نگاہیں ہٹا کر مصطفیٰ پہ نگاہیں جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ کا عرس ہے کل، ایک ایسا فقیر جس کو شہر میں جس دیہات میں قدم رکھ دیتے تھے وہ دیہات شہر کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا، کسی ایئرپورٹ پہ قدم رکھ دیتے تھے وہ ایئرپورٹ شہر میں تبدیل ہو جاتا تھا، ایک لاکھ 10 لاکھ کا مجمع جس کے نام پہ جمع ہو جائے وہ تنہا شخصیت کا نام سرکار اختر رضا خان ازہری۔ جب ان کا زندگی میں تو جو بھیڑ لگی پوری دنیا میں لگی، بعد وصال جب ان کے جنازے میں 50 سے زائد ممالک کے کروڑوں لوگ جب جمع ہو گئے، مودی جی دنگ رہ گئے کہ میں پردھان منتری اور یہ انسان کا سیلاب کہاں سے جمع ہو گیا، امریکہ کا پریزیڈنٹ دنگ رہ گیا، یہ کون مک گیا ہے دنیا سے کہ جو 50 ممالک کے لوگ ان کے آخری جلوس میں شریک ہیں، یہ کون ہے؟ جب کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو زندگی میں کبھی واٹس ایپ استعمال نہیں کیا، جو زندگی میں فیس بک نہیں چلایا، جو زندگی میں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا، جن کو مقصد صرف درس بخاری سے رہتا تھا، فتویٰ لکھنے سے رہتا تھا، دین بچانے سے رہتا تھا، جن کو مقصد صرف جامعۃ الرضا کے بچوں کو بخاری شریف کا درس دینے سے رہتا تھا۔ امریکہ میں بھی ہیں، مریدوں کو دین سکھا رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، بال بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، 1 لاکھ کے مجمع میں ہیں، دین سکھا رہے ہیں، بند کمرے میں ہیں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، جو ساری دنیا سے کٹ کے مقصد حیات مذہب اہل سنت کی خدمت بنا لیا تھا، اللہ نے اسے سوداگران سے اٹھا کر وہ شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ تو جیا ہے میرے لیے، تو مرا ہے میرے لیے، اب تیرا نام نہیں مرے گا، جب تک دنیا رہے گی تیرا نام سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، آخری بات جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے۔ کچھ لوگ آج مرے تو 40واں تک ان کے بچے اس کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے انتقال کے 108 سال ہوئے، پہلے عرس میں چند لوگ، دوسرے عرس میں چند لوگ، تیسرے عرس میں تھوڑا زیادہ، 10 20 25 50 60 70 80 90، ہر سال عرس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بڑھتے گئے۔ 160 سال کے بعد دوسرے کوئی ہوتے، اس کو صرف کتاب کے پنوں میں جگہ ملتی، ہزاروں 30 لاکھ کی تعداد میں ان کی قبر پہ لوگ حاضری دے کر عقیدت کا خراج نہیں پیش کر سکتے، مگر وہ اعلیٰ حضرت تھے جو ساری زندگی مصطفیٰ کا نغمہ گاتے رہے، حضور کی عزت ناموس کا تحفظ فرماتے رہے، تو اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ دن گزرتا جا رہا ہے، ان کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں چرچا رضا کے بیٹے کا، رضا کے پوتے کا، رضا کے پڑپوتے کا، رضا لاجواب، مفتی اعظم ہند لاجواب، حجت الاسلام لاجواب، مفسر اعظم ہند لاجواب، اختر رضا خان ازہری لاجواب، اس طرح چمکا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی قبر پہ رحمت و نور نازل فرمائے۔
کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں تو کوئی بھوکا نہیں رہتا، سب لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو صرف کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے ان کو بال بچہ یاد نہیں رکھتا، لیکن جو مسلک مذہب دین کے لیے زندہ رہتا ہے وہ یہاں اچھا کھاتا ہے، مرنے کے بعد جنت میں اچھا کھاتا رہے گا۔ یعنی دونوں جہان کی لذتیں دین کی خدمت میں پوشیدہ ہے، اور جو صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہوگا یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں کی ذلت تو ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو اللہ کے رسول کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نظریں ہٹا کر نیکیوں پہ نظریں جمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔